مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے ان کے پاس کتنے علوم تھے، لیکن فوکس انہوں نے دو چیزوں کو کیا، توحید کو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ تو کیا مطلب ان کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا کیا ہے بھائی؟ انبیاء کا علم، امتیوں کے علم اور انبیاء کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر سے آپ نے پانی کا ایک قطرہ نکالا، تو امتی کا علم ایسے اور پیغمبر کا علم جیسے سمندر۔ لیکن شعیب علیہ السلام دو ہی چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں بھائی، توحید اور ناپ تول میں کمی مت کرو، دو نمبری مت کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو علوم اللہ نے شعیب علیہ السلام کو دیے، وہ سارے علوم اگر وہ امت کو دیتے، امت کو فائدہ نہیں تھا۔ انبیاء کرام مصلح ہوتے ہیں، مصلح، ایک لفظ ہے صالح، صالح کا مطلب نیک، ایک ہے مصلح، نیک بنانے والا، سوسائٹی کی اصلاح کرنے والا۔ تو اصلاح کا مفہوم کیا ہے؟ جہاں فساد ہوگا وہاں اصلاح کی جائے گی نا۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے پوری باڈی کا چیک اپ کیا۔ آج کل ڈاکٹر ایسے چیک اپ کرتے ہیں، آپ کا قد اتنے فٹ اتنے انچ ہے تو اس لحاظ سے آپ کا ویٹ نیٹ پہ ڈالا، ٹھک کر کے آ گیا، اتنا ہونا چاہیے ویٹ، ماس اتنا ہونا چاہیے اور فیٹ اتنا ہونا چاہیے، پوری کیلکولیشن کی، کولیسٹرول اتنا ہونا چاہیے، سب سیٹ کر کے، ہاں بھائی اوکے کی رپورٹ ہے۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں فٹ فاٹ ہیں لیکن کڈنی میں مسئلہ ہے، پین ہے۔ چیک کیا بھائی، گردے میں پتھری نکل آئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس علم تو بہت کچھ ہے، آنکھوں کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، کان کا بھی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ آپ کو آنکھوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا شروع کر دی۔ آنکھ دیکھتی کیسے ہے، کان سنتے کیسے ہیں، زبان بولتی کیسے ہے، ہم جب چلتے ہیں تو کون کون سے جوائنٹس ہیں جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں، لہذا ہمیں جوتا ایسا پہننا چاہیے۔ یعنی جو پرابلمز نہیں بھی ہیں آپ کو، اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرنا شروع کر دی۔ کیا مثال دوں؟ اب میری طبیعت میں مزاح ہے، میں فطرت سے مجبور ہوں۔ ایسے جیسے آپ نے خواجہ سرا کے سامنے 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی۔ نالج میں تو اضافہ ہوگا نا اس کے، لیکن اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی یہ نالج مردوں کو دی جائے گی نا، خواجہ سراؤں کے لیے یہ نالج، اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی۔ حالانکہ نالج تو یہ بھی ہے بھائی کہ اسلام میں اتنی اجازت ہے اور یہ شرطیں ہیں اور یہ حقوق ہیں، وہ کہے گا بھائی صاحب میرے سامنے کچھ اور بات کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے مذہبی اسکالر، سب نہیں، جو بات عوام کے فائدے کی نہیں ہے، اپنی نالج ان کے سامنے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے واہ واہ ہو جاتی ہے، بلے بلے ہو جاتی ہے، واہ یار بڑے پہنچے ہوئے ہیں، حضرت کے پاس تو بڑی نالج ہے۔ بھائی صاحب اس نالج کا پبلک کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ فائدہ نہ ہو، دوسرا یہ کہ الٹا نقصان ہو۔ بعض دفعہ ایسی نالج دی جاتی ہے جس سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنا مصلح، اپنا مرشد، اپنا پیر، اپنا مینٹور اسی کو بنانا چاہیے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہو۔ اسی ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے گا جو اپنی معلومات شیئر نہ کر رہا ہو بلکہ آپ کے مرض کو فوکس کر رہا ہو۔ یہ بیماری ہے، اس کو نٹ بولٹ سے یہاں سے اس کا اسکرو ڈھیلا ہے، یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے اس کو۔ آپ ایسے ڈاکٹر بھی لوگ دیکھو نا، کہتے ہیں یار میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، وہ ایک پڑوس میں ایک حکیم بیٹھتا تھا، اس نے ایک چورن دیا، فائدہ ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے، تکا لگ جاتا ہے۔ تو کیا فائدہ تمہاری ڈاکٹری کا؟ وہ ڈاکٹر بولے گا بھائی اتفاق سے نہیں ہوا، ورنہ تو علم تو میرے پاس زیادہ ہے۔ تو انسان ہمیشہ اسی کو اپنا بڑا بناتا ہے، اسی کو اپنا مینٹور بناتا ہے جس سے اس کی اصلاح ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے،
یہ بات خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں, اپنا بھی انداز یہی رکھیں لوگوں کے سامنے, لوگوں سے بیہیویئر کیا. فرماتے تھے میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, میں اس کا پیر و مرشد نہیں ہوں, جنرلی یہ کام مسلمان ہے, تو اس میں اگر 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو, تو میری نظر اس کی ایک اچھائی پر ہوتی ہے, اس کی 99 برائیوں پر نہیں ہوتی, کیونکہ ان برائیوں کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ میرے پاس وہ برائیاں ٹھیک کرنے آ ہی نہیں رہا ہے, تو میرا لینا دینا جب نہیں ہے تو میری توجہ کس بات پر ہوتی ہے؟ اس کی ایک اچھائی پہ. تو ماشاء اللہ کتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو اس میں یہ خوبی ہے. اور فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہو, جس کا میں پیر و مرشد ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہے, مجھے مینٹور بنا لیا ہے, فرماتے تھے اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو, تو میں اس کی 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھتا, میں اس کی ایک برائی کو, بولو میں بول رہا ہوں, آپ کو بھی بولنا پڑے گا, میں اس کی ایک اچھائی کو فوکس کرتا ہوں, ایک برائی کو فوکس کرتا ہوں, اس کی 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھتا. کیوں بھائی؟ وہ مریض ہے, میرے پاس علاج کے لیے آیا ہے, روحانی علاج, وہ والا نہیں, ٹوپی ڈرامے والا علاج. روحانی کا مطلب باطنی بیماریاں, اس کو روحانی علاج کا نام ہی ٹوپی ڈرامہ رکھ لو, بس نام ہی پڑ گیا. عامل نہ بولا کرو, بولو ایک ٹوپی ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک ٹوپی ڈرامہ ادھر بیٹھتا ہے, ایک ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک رائے گنج میں بیٹھتا ہے, ایک فلانے مدرسے میں بیٹھتا ہے, کیونکہ رائے گنج میں بھی اس طرح کے ڈرامے باز لوگ گھسے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ گھستے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کے پیر بزرگوں کے نکال رہے ہوتے ہیں جن چڑیل. خیر, تو وہ فرماتے تھے کہ 99 برائیاں اور ایک اچھائی ہو, تو جس کا اصلاحی تعلق نہیں ہے اس کی ایک اچھائی پہ میری نظر ہوگی, اور جس کا مجھ سے تعلق ہے تو اس میں 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو, تو میری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ برائی پر. ڈاکٹر کی مثال دیکھ لو آپ, اچھا ڈاکٹر آپ کی اچھائیاں دیکھے گا یا آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہے اس کو تلاش کرے گا؟ آپ گئے کھانستے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, کھانس رہے ہو مسلسل, ناک بہ رہی ہے, نزلہ ہوا ہے آپ کو, ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار بندے کا شوگر بھی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, گھٹنے چیک کر رہا ہے, آپ کے بال بالکل سیٹ کام کر رہی ہے, جوڑ ووڑ سب سیٹ, جوڑ توڑ سنگے مروڑ انڈی وال, وہ نا پشتوں میں بولتے ہیں, پشتوں میں جب کسی سے ملاقات کرو نا ایسے ہی ہوتا ہے نا, جوڑ توڑ سنگے مروڑ. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ پشاور میں جاؤ تو یہ پوچھتے کیا ہیں, کوئٹہ میں نا, تو انہوں نے خود سے پشتو نکالی ہوئی تھی. جب وہ ملتے کسی سے, اردو اسپیکنگ تھے, ملتے جوڑ توڑ سنگے مروڑ آلو بخارے کشمش پکوڑے, پورا انہوں نے ایک نکالا ہوا تھا. جب کسی سے ملاقات کرتے, جوڑ توڑ سنگے مروڑو آلو بخارے کشمش پکوڑے, وہ خود انہوں نے. ہم نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے تو, کسی کا میٹر گھوم گیا نا تجھے سنگے مروڑ بنا دے گا, وہ تیرے کشمش پکوڑے بنا کے کھا جائے گا. خیر, تو 99 برائیاں اور ایک اچھائی. ہاں, تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اب وہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو زکام ہو رہا ہے, گلا خراب ہے, وہ دیکھ رہا ہے آپ کے گھٹنے صحیح ہیں, پاؤں صحیح ہیں, بالکل فٹ فاٹ, بی پی بھی سیٹ ہے. بھائی اس نے کہا یار سب کچھ تو ٹھیک ہے, اللہ کے بندے دفع ہو یہاں سے, نکل. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کا کام یہ دیکھنا نہیں ہوتا کیا کیا ٹھیک ہے, ڈاکٹر کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا کیا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, جب نارملی کسی آدمی کے پاس جائیں تو اس کا کام پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا ٹھیک ہے. وہ اگر ایپ تلاش کرنے لگے گا, اب مثال کے طور پر آپ ویسے ہی آفس میں گئے, باس نے دیکھا آپ کو زکام ہے, اب وہ دیکھ رہے تجھے زکام ہے, تجھے میں جاب سے نکال رہا ہوں, تو بیمار ہے, ہم نے کمپنی میں صحت مند لوگوں کو رکھنا ہے, بیماروں کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب زکام ہے, نارملی سب کو ہو جاتا ہے. باس سے کہیں گے, باس ڈاکٹر نہیں یعنی باس, زکام سب کو ہو جاتا ہے, بی پی میرا سیٹ ہے. فوج کی مثال دیتا ہوں, اس میں فزیکل فٹنس کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. تو آپ فوجی تھے, آپ کے آفیسر نے کک آؤٹ کر دیا, آپ کو زکام ہے, وہاں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بلڈ پریشر ٹھیک ہے,
ہڈیاں صحیح ہیں, شوگر نہیں ہے, سب کچھ فٹ فاٹ ہے یار, ایک چھوٹی سی چھینک آ گئی تو یہ تو نارمل سب کو آ جاتی ہے بھائی, اینٹی الرجی کھاؤں گا 2-4 دن میں سیٹ ہو جاؤں گا. وہ کہہ رہے نہیں, آفیسر کا کام ہے یہ دیکھنا جو ذرا سا بھی پرفیکٹ نہ ہو اس کو کک آؤٹ کرنا. تو اس کا مطلب پھر فوج میں کوئی بھی بچے گا نہیں. ایسا ہی ہوگا نا, ایسے بندے کہاں سے لاؤ گے بھائی جس کو کبھی بھی کچھ ہو ہی نہیں. تو ہر ایک کی فیلڈ الگ ہوتی ہے. یہ بہت اہم اصول ہے. شریعت نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ صرف مصلح کا کام ہوتا ہے, مصلح کا کام, کہ وہ آپ کے عیبوں پہ نظر رکھے. اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے کہ آپ کے عیبوں پہ نظر رکھے. شریعت نے حکم دیا ہے, تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو مصلح جو اصلاح کرتا ہے, اس کا کام ہے کہ آپ کے برائیوں کو زیادہ فوکس کرے. دوسرا وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, معاملات نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ آپ کی خوبیوں پہ نظر رکھیں, خامیوں سے نظر انداز کریں. 199 خامیاں ایک خوبی, تو فوکس کس کو کرنا ہے؟ خوبی کو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ سے لین دین ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں, تو وہ صرف اس خامی کو فوکس کریں جس کا آپ کے معاملات سے تعلق ہے. 3 طرح کے لوگ سمجھ میں آ گئے. مثال کے طور پر آپ کا پیسوں کا لین دین ہے کسی سے, آپ نے بزنس کرنا ہے, کسی کو پیسے دینے, انویسٹ کرنا ہے, 1 کروڑ روپے آپ نے لگانا ہے, اور آپ کا معاہدہ ہوا کہ میں 1 کروڑ تجھے دوں گا, تو جاب کرے گا, اس سے بزنس کرے گا, جو پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا, محنت تو کرے گا, پیسہ کون لگائے گا؟ میں. اب آپ نے ہمارا بیان سنا تھا کہ کسی میں 99 خامیاں ہوں, تو 99 خامیوں کو مت دیکھو, اس کی ایک خوبی کو دیکھو. اب اس کے اندر 99 خامیاں تھیں. چرس بھی وہ پیتا تھا, چوری کرتے ہوئے 20 دفعہ وہ پکڑا گیا, آج تک کبھی کسی کے ساتھ لین دین میں صحیح نہیں ہوا, بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, بیوی کا مہر پی گیا ہے, گھر میں مار دھاڑ کرتا ہے, چیخو پکار کرتا ہے. محلے والوں سے پوچھو, کمپلینز ہیں اس کے بارے میں, یہ ہے, چور ہے, اچکا ہے, لیکن ایک خوبی ہے, نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم. ایک خوبی کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے, جس کی وجہ سے چہرے پہ تھوڑا سا نور آیا ہوا ہے. نور کی کریمیں بھی ملتی ہیں آج کل. تو اچھا, میرے بارے میں بھی لوگوں نے اڑایا ہوا ہے, جمعے کے دن جو ہے پتہ نہیں کوئی کریم لگایا, میں نہا دھو کے آتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. مجھے زنانے پن سے مجھے جتنی نفرت ہے شاید آپ کو نہ ہو. اگر مجھ میں تھوڑا سا بھی زنانہ پند ہوتا نا تو 4 شادیاں نہ کرتا میں. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہائی اللہ ہوئی اللہ اور یہ نوک پلک درست کرنے والے لوگ ہیں نا, دیکھو استری بھی نہیں کی کپڑوں کو میں نے, مجھے جلدی تھی, گھر والوں نے بہت اصرار کیا, نہیں بھائی استری کے, میں نے کہا نہیں بغیر استری کے ٹائم نہیں ہے. ویسے تو ہر وقت گھر میں کپڑے میرے استری ہوئے ہوئے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, تو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, میں نے کہا نہیں بغیر استری کے جائے گا. تو ویسے استری کر کے ہی پہننے چاہیے, تمیز کا آدمی استری والا ہی لگتا ہے. ہمارے حضرت بغیر استری والے کو امام نہیں بننے دیتے تھے. بغیر استری کے امام صاحب کھڑے ہو جاتے نا, حضرت ہٹاتے. بھائی حضرت کے مزاج میں بہت زیادہ نفاست تھی. لیکن یہ جو نوک پلک درست کرنا مردوں کے لیے, ہر وقت سامنے کھڑے رہنا اور میک اپ پاؤڈر, اور یہ اللہ بچائے اس عذاب سے, یہ ہی پناہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہی ہے جس میں شی کی آمیزش ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے جب ہی بنایا تو پورا ہی بنو. وہ میرا بیان کلپ دوبارہ سن لیے گا ہی والا. خیر, تو وہ جو ہے, اب کیا اس میں کہ آپ کا معاملات کرنے ہیں کسی کے ساتھ, 99% آپ نے دیکھا اس میں خامیاں ہیں. ایک اچھائی تھی, نمازی تھا, آپ نے 1 کروڑ روپے اس کو پکڑا دیے. بھائی آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو. جب معاملات کیے جاتے ہیں تو پھر اس کی اس خامی کو فوکس کیا جاتا ہے, دائیں بائیں نہیں, اس خامی کو فوکس کیا جاتا ہے جس کا معاملات سے تعلق ہے. کاروبار بے نمازی کے ساتھ ہو جائے گا. اب اس میں خامی تھی, بے نمازی تھا, وہ مارتا دھاڑتا ہے, چیختا چلاتا ہے, بہت کچھ ہے, لیکن پیسوں میں کیا ہے؟ 1 نمبر. اس کا ریکارڈ ہے, آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا.
تو پھر اس کی ایک خوبی کو فوکس کیا جائے گا اور 99 برائیوں کو آپ کا ان برائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہندو کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے. کہتے ہیں میرا سیٹ شراب پیتا ہے, اس کی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے. لوگ صبح شام پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہے بھائی تو اپنی جاب سے تو نہیں شراب کی بوتل لا کے دیتا نا اس کو. بے روزگاری کا دور ہے, تجھے کیا تہجد گزار باس کہاں سے ملے گا. ایسی کمپنی چاہیے جو سارے ریونٹ سے فارغ ہوں. کہاں ملے گی بھائی تجھے. اپنے کام کو فوکس کر تو. پھر مجھے کہتے ہیں تقوی کا تقاضا کیا ہے. تقوی کا میں کہتا ہوں اس زمانے میں فتوے کے تقاضے پہ چل لے, تقوی کے تقاضوں کو چھوڑ دے. اتنا تقوی تو افورڈ نہیں کر پائے گا. بعض دفعہ تقوی کے چکر میں نا فتوے سے بھی جاتا ہے. اب یوٹیوب کی ارننگ میں بھی لوگ کہتے ہیں نا تقوی کا تقاضا کیا ہے, فتویٰ تو یہی ہے کہ جائز ہے, تقوی کیا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم فتوے پر عمل کر لو. اس زمانے میں تقوی پہ گئے نا تو جب غربت آئے گی تو جو فرائض واجبات ہیں نا فتوے, وہ ان سے بھی جاؤ گے, ان سے بھی جاؤ گے, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے, خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے, بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا تقوی کے تقاضوں پہ چلنا شروع کیا تو تقاضا ہی بند ہو گیا. قبض یعنی قبض ہو گیا, ان کو تقاضا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے مجھے آ کے کہتے ہیں بہت دن سے مفتی صاحب تقاضا نہیں ہوا. سمجھ رہے کیوں بھائی؟ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے. کس بات کی ٹینشن ہے؟ بے روزگاری ہے. تو فتویٰ تقویٰ کی بحث اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں کبائر سے بچ لو, کبیرہ گناہوں سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اللہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کرے گا. اعصاب کمزور ہیں لوگوں کے, ذرا سی ڈپریشن برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو تقوی کے چکر میں آزمائشوں میں نہیں ڈالے انسان. یہ بہت حوصلے والے لوگوں کا کام ہے. آج کل آزمائشیں ہیں, پھر خود برداشت کر لو گے, بیوی بچے کیسے برداشت کریں گے؟ یا تو وہ سارے تقوی والے ہوں نا. لوگ مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, تو یہ حوصلہ نبی کے اندر بھی تھا اور آپ کی ازواج میں بھی تھا. آپ اپنے اندر حوصلہ اگر پیدا کر بھی لوگے, بیوی بچوں میں کون حوصلہ پیدا کرے گا؟ وہ رہیں گے ہے بھائی, بولیں گے تقوی فتوے میں. میں نے کسی کو مشورہ دیا, یار ایک بیان میرا چل رہا ہے آج کل بہت, مجھے اس کے بعد بتائیں, جمعے کے بعد بتائیں. کچھ لبرل لوگوں نے نا میرے ایک بیان کو غلط رخ دے کے بہت پروپیگنڈا کیا ہے کہ میں بچیوں کی تعلیم کا خلاف ہوں. میں کہتا ہوں بچیوں کو پڑھانا سسرال کے ذمے ہے, ماں باپ کے ذمے گویا کہ نہیں ہے. گویا بچیاں بوجھ ہیں, بس سسرال کو پہناؤ, خود پڑھاؤ بھی نہیں ان کو. بڑے بے شرم ہیں یہ لوگ. تو ان کو موقع ملا, حالانکہ وہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا ہے. تو مجھے جمعے کی نماز کے بعد یاد دلانا, اس کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح میرے بیان کو غلط رخ دیا گیا ہے. خیر, تو وہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ چھوڑے, وہ واقعہ بھی اسکپ کر دیتا ہوں, پھر اس پہ بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے. یہ جو شارٹ کلپس ہیں نا اکثر میرے نہیں ہوتے, ہمارے چینل سے آ بھی نہیں رہے ہوتے. یہ ٹک ٹاکرز, ہمارا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دائیں بائیں سے کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. اور ٹک ٹاک ہمیشہ فضول باتوں سے زیادہ چلتا ہے, کام کی باتوں پہ ویورز نہیں آتے. ہماری قوم یہ کہتی ہے جو چٹکلے ہیں وہ ہم سنیں گے, جو کام کی باتیں وہ نہیں سنیں گے. اس لیے میرے بیان پورے جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں نا وہ سنا کریں بیٹھ کے, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خیر, تو اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارا باس یہ کرتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, رشوت لیتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں بھائی وہ جو کرتا ہے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے, تم اپنے کام کو فوکس کرو, تمہارے ذمہ کوئی ناجائز کام نہیں لگایا. تو اب اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں آپ کا ان خامیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ اپنے کام کو فوکس کرو. میں جب امریکہ میں تھا, لاس اینجلس اور سین فرانسسکو, آپ کو بتائیے دو بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے. کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا, مسلمان تھے, وہ آئی ٹی سے ان کا تعلق تھا, گوگل میں یوٹیوب میں بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر تھے, بڑی بڑی داڑیاں ان کی ماشاءاللہ, نمازی پرہیزگار.
تو بتاتے تھے بھائی یہاں کا ماحول ایسا ہے, یہاں کچھ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں, یا یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ کو نماز سے روکتے ہیں وہ؟ نہیں روکتے. آپ کو داڑھی کاٹنے کا کہا؟ نہیں کہا. آپ اپنے کام کو فوکس کرو. کیونکہ اگر مسلمان اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے, تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ مسلمان کا, اسلام کا. ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ اگر یہ ماحول ایسا ہے تو میں کیوں ان کا سپورٹر بنوں اور میں کیوں, تو اس سے ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوگا بھائی. نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا. پیچھے رہ جاؤ گے آپ, برباد ہو جاؤ گے آپ. میں نے کہا یہ تو آپ چلتے پھرتے اسلام کی تبلیغ ہو, اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اونچی اونچی پوسٹوں کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہو, داڑھی کو آپ تعارف کروا رہے ہو اور نماز پڑھتے ہو, یہ اس سے بڑی اسلام کی کوئی تبلیغ ہو نہیں سکتی. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو, علماء کا کام ہوتا ہے وہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کریں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا 3 طرح کے بندے ہیں میرے بھائی. ایک وہ جن کی آپ نے خامیاں سرے سے دیکھنی نہیں ہے, خوبیاں ہی دیکھنی ہیں. یہ وہ ہیں جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی کی ایک مثال سامنے آئی. مدارس میں کیا ہوتا ہے, ہم مدارس کے ماحول کو زیادہ جانتے ہیں نا. مدارس میں اکثر یہ ہوتا ہے, اب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولاناؤں کا ٹاپک ہے. مدرسے کے محتمم جو ہوتا ہے نا, اس کو اگر وہ دیکھ لینا 4 ٹیچروں کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو 99% اس کو یہ گمان ہوتا ہے میری غیبت ہو رہی ہوگی. سمجھ رہے؟ بلکہ یہ تو اداروں میں بھی ہوتا ہے, صرف مدرسے میں نہیں ہوتا. 4 امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں. باس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بولو میری غیبت. یہ کیا چل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں, میری غیبت. ہر جگہ جس کے ہاتھ میں بھی کوئی مینجمنٹ ہے, کوئی انتظام ہے نا, تو ماتحتوں کا فرض ہے کہ اس میں کیڑے نکالیں. اس کے بغیر روٹی ہضم ہوتی نہیں ہے. یہ دنیا کا ایک اصول بن چکا ہے. یہ صرف ہم بہو ساس پہ نہیں ہے کہ بہو جہاں بیٹھی ہوگی ساس کی غیبت کر رہی ہوگی. یہ ساس ایک کردار ہے, کیریکٹر ہے. محتمم بھی ساس ہوتا ہے. یہ ساس صرف ساس نہیں ہوتی. جو مدرسے کا ناظم ہے وہ ماتحتوں کے لیے کیا ہے؟ ساس. اور یہ جتنے ماتحت ہیں ٹیچرز, یہ سب اس کی کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں, بہویں. کمیٹی کا صدر ساس ہوتا ہے اور نیچے ماتحت کیا ہوتے ہیں؟ بہویں. اور باقی سارے نمازی وہ بہوؤں کی بہویں. سب غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں, سب وہ اس کی غیبت, وہ اس کی غیبت, وہ اس کی, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ابھی یہ پنکھا اس پہ کیوں خرچہ کر دیا, یہ پنکھا کیوں لگا دیا, یہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے پنکھا, چندوں کے پیسوں سے لگا دیا, یہ کرسی کیوں لے لی, یہ کیوں بنا دیا, وہ کیوں بنا دیا, یہ ٹینک ادھر کیوں بنا دیا, ادھر کیوں نہیں بنایا. مدرسوں میں تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ, ہم تو مدرسوں میں رہے ہیں نا. یہ محتمم بڑی گاڑی میں کیوں جا رہا ہے, حالانکہ وہ گاڑی ہو سکتا ہے کسی دوست نے اس کو ویسے ہی لا کے دی. ابے یہ لگ رہا ہے چندے خود کھا رہے, بعض کھا بھی رہے ہوتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں, لیکن سارے تو نہیں کھا رہے ہوتے نا. غیبت سب جگہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے غیبت, کیونکہ وہ کھلا بھی رہا ہوتا ہے. جس محتمم کی غیبت ہو رہی ہے نا, سمجھ لو یہ ایماندار ہے. جس کی نہیں ہو رہی نا, پورا مدرسہ بالکل سیٹ چل رہا ہے, سمجھ لو کھانچے نیچے تک جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. سب پتا ہے ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, دفتروں میں, یہ اسکولوں میں. جتنے ٹیچر ہیں اسکولوں میں کہیں جمع ہوں, چائے پی رہے ہوں, تو سمجھ لو کہ ہیڈ ماسٹر کی غیبتیں چل رہی ہیں. کالج میں جہاں بھی سارے جو بھی فیکلٹی ممبرز ہیں جمع ہوتے ہیں نا, تو سمجھ لو کہ پرنسپل کی بولو غیبت چل رہی ہے. اور وہ غیبت کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو اسٹائل, جو جس اسٹائل میں چلتی ہے وہ اسٹائل میں بتا دیتا ہوں, تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں بالکل سچ بول رہا ہوں. وہ یہ چل رہی ہوتی ہے دفتروں میں, ابے اس کو دیکھو 2 ہفتے پہلے آیا ہے,
اس کی تنخواہ ہم سے زیادہ. ہم یہاں 20 سال سے رگڑے لگا رہے ہیں, اور بھی ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کبھی چھاؤں میں آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا, وہ مسجد میں استعمال کرنے کے نہیں. یہ 20 سال, ہم 2 ہفتے پہلے آیا ہے, اس کو دیکھو اٹھائی گیری زیادہ کر رہے ہیں نا, اس کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہے. ویٹ لفٹنگ کی قیمت ہے یہاں پہ, ویٹ لفٹنگ کی پہلے جم میں ہوتی تھی, آج کل دفتروں میں ہوتی ہے. یہ سب تبصرے چل رہے ہوتے. محتمم یہ کر رہا ہے, محتمم وہ کر رہا ہے, محتمم کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, یہ کیوں بنا دی عمارت اس نے, وہ فلانے کو تنخواہ زیادہ کیوں دے دی, فلانے کو تنخواہ زیادہ کیوں دے دی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, حالانکہ حضرت نہی عن المنکر پہ بہت حریص تھے. جنہوں نے مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ برائی دیکھ کے مفتی رشید احمد صاحب کبھی خاموش نہیں رہتے تھے. تبھی میں ان کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کی بات کو آپ زیادہ ویلیو دو. ان کا تقویٰ پرہیزگاری مشہور تھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی ادارے میں جب آپ ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ کمپنی ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ مسجد ہو, کوئی بھی جب اجتماعی ادارہ ہوگا اس میں سب سے پہلے اپنی پوزیشن دیکھو کہ میری پوزیشن کیا ہے, میرا کام کیا ہے, اور اس ادارے کو ٹھیک کرنے کبھی مت چلو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس فکر میں مت پڑو کہ یہ ادارہ کیا ہو جائے ٹھیک, سے ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ جہاں کوئی اجتماعی نظم ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ خرابیاں 100% ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ایک گھر نا جس میں صرف میاں بیوی اور ایک بچے ہوں, وہ پورا ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. شوہر کچھ بیوی کی آڑی ترچھی باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا سسرال کی مداخلت جہاں بھی ہوگی گھر تباہ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ میاں کی کچھ مجبوریاں بیوی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, وہ اس کے آڑے ترچھے ہونے کو برداشت کرتا ہے. اس کو پتا ہے یہ خامی ہے, لیکن میں چھوڑ دوں گا تو میرا یہ نقصان ہے. عورت کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں شوہر کے ساتھ. اسے پتا ہوتا ہے میرے شوہر میں خرابیاں ہیں, لیکن میں اس سے جان چھڑا لوں گی تو مجھے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. لہذا وہ دونوں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تیسرا کباب میں ہڈی بنتا ہے, چاہے وہ شوہر کی ماں ہو, شوہر کا باپ ہو, شوہر بیوی کی ماں ہو, بیوی کا باپ, اس کے بھائی, اس کی بہنیں, تو وہ خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ضرورت دونوں سے وابستہ نہیں ہوتی. ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ یہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے, ان کا کوئی کچھ نہیں جا رہا ان کا. لہذا ہمیشہ کباب میں ہڈی کون بنتا ہے؟ طلاق دلوانے میں زیادہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کا. تبھی میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کو بولتا ہوں ڈالو ہی نہیں بیچ میں رشتہ داروں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ آپ کی مجبوریاں تھوڑی ہوتی ہیں کہ ان کے کس پہ کیا گزرے گی, کیا ہوگا. وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ خرابی تو یہ کیوں برداشت کر رہے ہو, ہم تو ایسے نہیں تھے. اب ساسیں اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے تو تمہارے ابا کی ایسی خدمت کی ہے, کھڑے رہتے تھے بت بن کے ان کے پاس. جب بولا یعنی ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ چائے چاہیے, ان کے موڈ دیکھ کے پتا چلتا تھا ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے یا گرم پانی کی ضرورت ہے. ان کو موڈ سے پتا چلتا تھا, بہت ٹھنڈے ہیں تو گرما گرم پلا دو تاکہ تھوڑے ہیٹ پہ آ جائیں گے, اور بہت گرم ہوئے ہوئے تو کیا پلا دو, ٹھنڈا پانی. ہم تو ان کے موڈ سے اندازہ ہو جاتا تھا. اور ایک یہ بہو ہے پڑی رہتی ہے سارا دن, 12 بجے کم بخت سو کے اٹھتی ہے. او بھائی جو سو کے اٹھتی 12 بجے ہے تو اس میں نقصان آپ کے بیٹے کو ہو رہا ہے نا, تو بیٹا پھوٹے نا منہ سے. وہ چپ بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی چپ بیٹھ جاؤ, کیا خیال ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے نا, اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے تو چھوڑ دو نا. اور بہو ٹانگ اڑائی کس کے کاموں میں؟ وہ بھی کم ہوشیار نہیں ہے, وہ اڑائے گی ساس سسر کے معاملات میں, یہ یوں نندوں میں یہ یوں ہے. بھائی بس کرو یار. تو ادارے بھی تباہ ہوتے ہیں, ملک بھی تباہ ہوتے ہیں. جو ملکوں میں بھی جو جس کا کام ہے اس کو لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں پاکستان کے حالات, میں کہتا ہوں نہ میں نے خراب کیے نہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں. میں امیدیں دلا سکتا ہوں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جھوٹی موٹی کی امیدیں نہیں ہیں,
اکنامکلی حالات الحمدللہ اچھے ہونے جا رہے ہیں. جتنے اچھے ہو گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, اتنے ہو زیادہ اچھے گئے ہیں, لیکن ابھی تھوڑا دبایا ہوا ہے. ڈالر 275 پہ مصنوعی روکا ہوا ہے, بس ورنہ ڈالر اصل میں اور بھی نیچے گیا ہے, لیکن اس کو روکا ہوا ہے انہوں نے. بہت زیادہ نیچے گیا تو اور کچھ مسائل ہو جائیں گے. تو کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ملک میں, سارے خراب نہیں ہو رہے. جو خراب ہو رہے ہیں ان پہ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. سسٹم کے تحت چلا ہے نا سارا. الیکشن ہمارے ہاں سسٹم کے تحت نہیں ہوتے. کس کے تحت ہوتے ہیں؟ سسٹم کے تحت. سسٹم چل رہا ہے, لیکن بہرحال کچھ امید کی چیزیں بھی ہیں. تو اچھا, مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, کسی کو کوئی اچھی خبر بھی دو تو اس نے غم ہی کی خبر لینی ہے. اس کو بتاؤ نا تمہارے ابا کو جو فالج تھا ٹھیک ہو گیا, اب 2 نمبر ہی کر رہا ہے, بیکار باتیں کر رہا ہے. یہ ہمارا دماغ بن چکا ہے. ابے تجھے جو شوگر تھی نا اتفاق سے اب رپورٹیں کلیئر, اب سب ڈرامے باز. تو یار جب تمہارا دماغ ہی خراب ہے, تمہیں اچھی خبر سننی نہیں ہے. اب میں نے بولا نا ایک صاحب کو, میں نے کہا ڈالر دیکھو 275 پہ 75-76 پہ رک گیا ہے, ورنہ کتنی اسپیڈ سے اوپر جا رہا تھا. اب یہ ڈرامے بازی ہمیں بیوقوف بنانے. میں نے کہا پھر ٹینشن میں رہے, تو برین ہیمریج سے مر جا, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تیرے کو اچھی خبر سنا رہا ہوں یار, تھوڑا خوش ہو جائے یار. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے خوش ہونے پر؟ نہیں. اب یہ میں نے کہا میرا کیا فائدہ ڈالر کے اوپر نیچے, میں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہوں میں, تجھے بھی خوش کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے کچھ آتھینٹک ذرائع سے خبر ملی ہے, اخباروں کی یوٹیوب کی خبریں نہیں ہیں. لیکن وہی اب یہ صاحب قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے, بیوقوف بنانے کے لیے نا تو ڈالر خرید لے, پھر رکھ لے اپنے پاس, اور 1 مہینے بعد جب اوریجنل قیمت آئے گی نا 300 پہ ہو جائے گا, بیچ دینا. کرتے یہ نہیں ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہلال کمیٹی والوں کے بارے میں ایک صاحب نے, ابے 1 دن کا روزہ کھا گئے یار. میں نے کہا تو رکھ لینا, پھر کھا گئے تو. ایک دفعہ رمضان کا شعبان نا 30 کا ہو گیا, کہنے لگا ابے کھا گئے 1 دن کا روزہ. میں نے کہا تو کل رکھ لے بھائی. رکھتے بھی نہیں ہیں, کھا گئے تو رکھو نا یار. تو کچھ عادت ایسی پڑ گئی ہے منفی, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں ہی کا کردار ہے, وہی ذمہ دار ہے. انہوں نے کیا کچھ ایسا ہے کہ اب لوگ اچھی خبر سننے کی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کچھ نیگیٹیوٹی کو بہت ضرورت سے زیادہ پھیل گئی ہے. تو خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, دائیں بائیں بیان تو دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بتایا کرتے تھے یہ ڈالر کی خبر سچی ہے, یہ جھوٹی نہیں ہے. ٹھیک, ہاں اگر گورنمنٹ کچھ اور ہی کچھ کلابازیاں ہو جائیں, کچھ اور ہی سسٹم آ جائے تو پھر ایک الگ بات ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک دم سیٹنگ پہ جاتے جاتے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ اکنامکلی پاکستان الحمدللہ گرو کر رہا ہے, وہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی خبریں صرف نہیں ہیں, یہ جو تاجر جو جن کی پوری ملک کی اکنامی پہ جن کی جو لگام ہے نا, جن کے ہاتھ میں, یہ ان کی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. رکشے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ٹماٹر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بیچارے جو لوگ جوتے سیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور بڑے بڑے ارب پتی تاجروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم درس قرآن ہی دیتے ہیں اور انڈا موڑ پہ ہی رہتے ہیں اور 4 شادیاں ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ اکیلے میں ملیں تو اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سارے کام ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشبو لگا کے آئیں آپ, اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خوشبو مجھے پسند بھی ہو, تاکہ میں اپنی مرضی سے آنے دوں نا اندر. آپ بولو گے آپ نے کہا تھا خوشبو لگا کے آؤ, ہم آ گئے, تو میں بھگاؤں گا کیسے پھر؟ تو میں بولوں گا یہ والی خوشبو نہیں کہا تھا میں نے. اچھا خیر, تو ادارے کو اگر آپ ٹھیک کرنے جائیں گے نا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کی فکر نہ کرو, چاہے وہ کنٹری ہو, پورا ٹھیک نہیں ہوگا. یورپ امریکہ پورے ٹھیک تھوڑی ہیں, بہت ساری گڑبڑیں وہاں بھی چل رہی ہیں. کوئی بھی اجتماعی نظام جہاں بھی ہوگا اس میں لازماً کچھ خامیاں ہوں گی, انہی خامیوں کے ساتھ اس سسٹم کو چلایا جائے گا, انہی خامیوں کے ساتھ. ہاں خامیاں زیادہ ہو جائیں اور خیر کم ہو جائے, یا وہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ جائیں, پھر اس کو چھوڑ دو, پھر وہاں رہنا ہی جائز نہیں ہے.
اب تبلیغی جماعت کا مقصد ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں یہ فلانا ایسا ہو رہا ہے, یہ ڈمکانا ایسا ہو رہا ہے. بھائی ہو بھی رہا ہے, اجتماعی نظام ہے, کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو ویژن ہے, جو مقصد ہے, اس کو تو فوکس کیا ہوا ہے نا, دین ہی پھیلا رہے ہیں نا, کوئی عیسائیت کی تبلیغ تو نہیں کر رہے. لیکن اگر کوئی ادارہ مقصد سے ہی ہٹ جائے, وہ دین کے علاوہ کچھ اور کسی کا ایجنٹ بن جائیں, کچھ اور ہی شروع کر دیں, بھائی پھر فوراً چھوڑ دو اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, ہر جگہ اداروں میں. محتمم کو نظر آئے گا 4 آدمی بیٹھے ہوئے, اس کو پتا ہے کس کی غیبت چل رہی ہے, محتمم کی. ناظم کی غیبت چل رہی ہے, یہ ایسے, یہ یوں, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. اچھا, ہم لوگ حکمرانوں کی اس وقت تک تعریف کرتے ہیں جب تک وہ حاکم بنتے نہیں ہیں. جیسے ہی بن جاتے ہیں اسی دن سے برائیاں شروع. لاتے بھی ہم خود ہیں, کام بھی نہیں کرنے دیتے پھر ہم. تو اس میں کچھ برائیاں صحیح ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری برائیاں غلط بھی ہوتی ہیں. جو غلط انفارمیشن کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہماری عادت ہے جب کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کی ہر اچھی چیز کو بھی برا کرنا ہے, جب کسی سے دوستی کرنی ہے تو ہر بری چیز پہ بھی پردے ڈالنے ہیں. بھائی یہ نہ بناؤ. بار بار میں کہتا ہوں کسی سیاسی تنظیم سے جڑو, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, لیکن اپنے سیاسی لیڈر کو امام مہدی مت بناؤ, پیغمبر کا درجہ مت دو. اس سے ڈپریشن نہیں ہوگی کبھی. ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ نے اس کو باپ بنا لیا نا, اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے, کانپو گے. حالانکہ این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو, این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو. اور جو مخالف کی تعریف کرے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے, حالانکہ این ممکن ہے آپ کا مخالف غلط ہو لیکن یہ والی بات اس میں واقعی اچھی ہو. تو اتنا ایکسٹریم پہ جاتے کیوں ہے یار؟ ہم پاگل ہیں, ہم نے دماغ اپنا فضول کھپانا ہے کیا؟ مر کے ختم ہو جانا ہے. تھوڑے دن کی اللہ نے زندگی دی ہے, ہمیں ڈپریشن میں ہم اس کو کھپا کے ختم کر دیں. میں نے ایک بیان کیا کہ اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے. اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس کیے کہ یعقوب علیہ السلام کیوں اتنی ٹینشنوں میں تھے. پھر دیکھو, اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے, وہ جو آپ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جو ٹینشن دینی ہے نا وہ اس کو برداشت کرو, اس پہ ثواب ملے گا. اپنی مرضی کی ٹینشنیں پالو گے, اس پہ ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا اس پہ. دیکھو, ایک بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے آپ نے خود اپنے آپ کو چھورا مارا, زخمی کر دیا, زہر پی لیا آپ نے خودکشی کی نیت سے. یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے؟ یا آپ اس پہ تھوڑی ثواب ملتا ہے. تو یہ جو سیاسی لیڈروں کی ٹینشن ہم پالتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے تو ان کو امام مہدی بنا کے بھیجا ہے اور یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے؟ تو آپ کی عقیدت ہے بھائی, آپ کی محبت ہے, اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ہمیں پیغمبر سے محبت کا کہا ہے. پیغمبر کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, سمجھ میں آتا ہے. آپ کے ماں باپ کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, بالکل جانا چاہیے, کیونکہ ان سے محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے سیاسی لیڈر فلاں اتنا نیک ہے, فلاں اتنا برا ہے, تو ان سے بھی تو بھائی یہ نیک آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کیا زندگی ساتھ گزاری ہے؟ آپ نے نیوز دیکھ کے اندازہ لگایا تو اندازہ ہے, ٹھیک ہے. تو اندازوں پر اتنی بڑی عقیدت کی بنیادیں اور اتنی بڑی نفرتوں کی بنیادیں قائم نہیں کی جاتی. اندازوں کو اندازہ ہی رہنے دیا جاتا ہے. دیکھو, امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا نا, اجتہاد کر کے مسائل نکالے. بعض مسئلوں میں امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا, حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت مضبوط ہے. ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ امام شافعی نے اس پہ اختلاف کیسے کر لیا. لیکن فقہ میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس کی دلیل مضبوط تھی یا نہیں تھی, جب امام شافعی نے اختلاف کر لیا تو اب وہ مسئلہ مجتہد فی ہے, مختلف فی ہے. اب اس میں ایک رائے میں یقینی فیصلہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اتنے بڑے مجتہد ہیں بھائی, جب انہوں نے کر لیا اختلاف تو اس کا مطلب کچھ تو تھا نا. اب اس میں اتنا یقین سے کہنا کہ یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے, تو یہ طریقہ غلط ہوگا. اس لیے کہتے ہیں چاروں اماموں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بس وہ اختلاف ہی اس بات کی علامت ہے, اب اس میں یقینی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے. تو وہ مجتہدین اتنے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرتے تھے. اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ غلطی کا امکان ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں ہم کہیں کہ اس میں ہماری رائے میں غلطی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تو صحابہ تابعین سے بھی زیادہ آگے سمجھتے ہیں. پھر کیا خیال ہے بھائی؟
ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو بہت بڑے فنٹر ہیں, تو اتنا بڑا فنٹر بنتے کیوں؟ تو خیر میں جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا ہماری. ایک وہ جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا تاکہ ان کو بیان سے لنک ہو جائے نا ان کا, جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ان میں 99 خامیاں ہیں, خوبی ہے, تو نظر کس پہ رکھنی ہے بھائی؟ حتیٰ کہ غیر مسلم میں مل رہا ہو تو اس کی یہ خوبی بھی نظر رکھو کہ آپ سے اچھے طریقے سے مل رہا ہے. اب ہم سے غیر مسلم جب ملتے ہیں تو ہم تھوڑی کہ ابے تو بتوں کی عبادت کرتا ہے, ابے تو یہ کرتا ہے. میں تو صرف یہ پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں, یار یہ ہم سے مل رہا ہے, ایک مسلم اسکالر سے مل رہا ہے, یہ بھی خوبی ہے, شاید اسی کی برکت سے اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے. اب ہم تو سب لوگ ہی جاننے لگے ہیں نا, تو جہازوں میں بہت دفعہ ہوتا ہے ایئر ہوسٹس سیلفی لے رہی ہوتی ہے. ابھی میں جا رہا تھا, میرے ساتھ ایک پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے, ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی ان کی. میں نے کہا پائلٹوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پائلٹ ایئر فورس میں آپ آؤ, آپ کو اتنے داڑھی والے پائلٹ ملیں گے. میں نے کہا کمال ہے یار. تو میں جا رہا تھا, تو انہوں نے جب وہ ایئر ہوسٹس سے السلام علیکم 2-4 دفعہ اس نے کیا نا, تو انہوں نے کہا یار آپ کو کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہوتا یہ جب اتنی سلام دعا ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارے محسوس ہونے کی حس ختم ہو گئی ہے. یہ ان کو ہوتا ہے جن کو پہلی دفعہ کوئی سلام کر رہا ہو. میں نے کہا میں اس کو یہ پازیٹیو لے کے جاتا ہوں کہ یہ بالکل لبرل قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اچھا بعض تو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی ایکٹر کے ساتھ بھی ہم نے کبھی سیلفی نہیں لی ہے. سیلفی لی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, یا کوئی داڑھی والے مولانا آ گئے. تو اب بھائی اس کی 99 خامیوں کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, وہ سرو کر رہی ہے کیا. یہاں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے, اس کی اس ایک خوبی کو دیکھو, ایک خوبی, یہ بھی تو خوبی ہے نا. سو کیا مل رہا ہے بھائی کسی مولانا کو سلام کر کے؟ اب نیگیٹو لے جانا چاہیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں نامحرم کو سلام کر کے اس کے جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. بھائی اس کے لیے نامحرم کو سلام کرنا ہی اس کی جاب ہے, صحیح ہے. تو ایک مولانا کو جب اس نے سلام کر لیا تو اس کو نامحرم کو سلام نہیں کہا جائے گا, اس کو کہا جائے گا تھوڑی سی ایمان کی رمق الحمدللہ باقی ہے. لوگ مولاناؤں سے ڈرتے ہیں. میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ ایسا ہوتا ہے, کوئی خاتون آ رہی ہے مسئلہ پوچھتے ہوئے ڈر رہی ہیں کہ سینگ نہ مار دیں مولانا صاحب. میں خوف ختم کرتا ہوں, بھائی بیٹھیں جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں. تو بعض لوگوں کا, سب کا نہیں, اکثر مولانا الحمدللہ سر پہ سینگ نہیں ہوتے, تمیز سے بات کرتے ہیں, اخلاق سے بات کرتے ہیں. لیکن بعض مولانا ایسا وہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ اگلا پھر دین سے دور ہو جائے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کعب ابن زہیر آئے تھے, میں نے پورا اتوار کو بیان میں واقعہ سنایا تھا. ان کے تو قتل کا آرڈر تھا, لیکن جب آ کے بیٹھے تو بیٹھنے دیا گیا ہے ان کو. خیر, تو جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ نے اس کی ایک خوبی پہ نظر رکھنی. جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے, آپ اس کے پیر و مرشد ہیں, تو اس کی 99 خامیوں کو چھوڑ کر, 99 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک برائی پہ نظر رکھنی ہے. جیسے کہ مولانا شریف تھانوی نے فرمایا, اس کے اندر یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور تیسرا وہ جس سے آپ کا معاملات ہیں. اب معاملات جس کے ساتھ ہیں تو اس کی صرف اس برائی کو فوکس کرنا ہے جس کا آپ سے تعلق. یہ ٹاپک اہم ہے بہت زیادہ. اب اس میں مسجدوں کی انتظامیہ بھی آ گئی, دفتروں میں آپ کے باس بھی آ گیا. بھائی وہ نیا امپلائی آیا ہے, اس کی تنخواہ ڈبل ہے, 10 گنا ہے, 20 گنا ہے, تمہارا کیا لینا دینا؟ تم سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تم سے جو ہے, آج میں نے ایک تحریر پڑھی حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے متعلق. حضرت مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے عالم تھے, تبھی تو شہید ہو گئے. اتنے بڑے علماء کو کون چھوڑتا ہے؟ ان کے معمولات پڑھے آج میں نے, اس میں یہ تھا کہ ان کی عادت تھی جس مدرسے میں جایا کرتے تو محتمم کا جو کمرہ ہوتا ہے نا, جو مدرسے کے ناظم, ہمیشہ سر جھکا کے تیزی سے اس کے کمرے کے قریب سے گزرا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی لینا دینا آپ سے بولو نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کسی مولانا کو استاذ لگوا دیا اس مدرسے میں جس میں وہ خود کئی سالوں سے تھے.
اب جسی مولانا کو جب استاذ لگوایا تو وہ مولانا جھانکتا ہوا جاتا تھا محتمم کے کمرے میں کہ کھا کیا رہے ہیں. دیکھا جی لیگ پیس چل رہا ہے. ابے ہم دال کھا رہے ہیں, یہ یہاں پہ کس گاڑی میں جا رہا ہے. یار کوئی اشکال ہے تو پوچھ لو, کلیئر کر لو. ایسے لوگ کلیئر نہیں کرتے. ہمارے ایک دفعہ جامعۃ الرشید میں کیا ہوا, ایک دفعہ نہیں, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا رہتا ہے, اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہوں گے, 5 روپے بھی نہیں ملتے کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا, ہم 30 سال سے ہیں, میں بچپن سے آیا ہوں جامعۃ الرشید, مجھ سے زیادہ کون حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو جانتا ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے جو ان کو نائب بنایا ہے نا, ایسے نہیں رات کو خواب آیا اٹھ کے نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, آپ بھی تھی, وہ پڑھیں. فرماتے تھے ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے, اتنا میں نے آزمایا ہے کہ شاید اس زمانے میں کسی نے کسی کو اتنا نہیں آزمایا ہوگا. ان کی مینٹل لیول کو آزمایا, ان کے اخلاص کو, ان کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے. کئی سال پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. یہ ایسے خلافت نہیں ہے, آج کل شیخوں میں خلافتیں کیسے بٹ رہی ہیں, سوئے صبح اٹھے مجھے امام مہدی خواب میں اس کو خلیفہ بنا دو. یہ کوئی زیادہ چمچا گیری کر رہا ہے تو اس کو کیا بنا دو, خلیفہ. ایسا نہیں ہے. کئی سال کہتے ہیں ایسا آزمایا ان کی کتاب میں ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ٹائم گزارا ہے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پازیٹیو وے میں کوئی بڑا کام کرنے جائے گا نا, اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ہمارے ہاں روایتی طریقے سے چلتے رہو تو ٹھیک ہے, روایتی طریقے سے ذرا ہٹے تو آپ یا تو فوج کے آدمی ہو, یا ایجنسی کے لوگ ہو, یا آپ یہودی ایجنٹ ہو, یا آپ کوئی بھی روایتی انداز سے ہٹے گا نا. اور کام کرنے کے لیے بسا اوقات روایتی ٹریک سے ہٹنا پڑتا ہے, کیونکہ کام مقصد ہے, طریقہ مقصد نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں طریقے کو فوکس کرو جو چلتا آ رہا ہے. بھائی پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے, گدھے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے. آپ بھی گدھے گھوڑے پہ سواری اختیار کرو. آپ نے طریقہ چینج کیا نا. اب ہم کس میں سفر کرتے ہیں, جہازوں میں سفر کرتے ہیں, ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. مقصد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا, ٹریک کیا ہوگا, طریقے ہمیشہ تبدیل ہوتے رہیں گے. تو جامعۃ الرشید پہ بہت الزامات لگتے ہیں, میں سنتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں, تو بیچارے کو فارغ ہے. مجھے لوگ الٹ پٹانگ چیزیں شروع کر دیتے ہیں, ابے یہ بھی کرنل ہے. ایک صاحب نے میرے بارے میں کہا اس کا خدا کرنل ہے فوج میں. میں نے کہا یار ابھی میں کیا بتاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا جامعۃ الرشید میں 3-3 4-4 مہینوں سے تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی. تو وہ کیا تھا, ہاں ان دنوں میں دیکھا کہ مہمانوں کو بڑا VIP کھانا کھلایا جا رہا ہے. جامعہ جب مہمان آئے نا, یہ 8-10 سال پرانی بات ہے, اب بھی نہیں تنخواہیں تو ابھی بھی نہیں 3-4 مہینوں سے مل رہی ہیں. لیکن ان دنوں میں تو اور زیادہ حالات خراب ہوئے تھے. تو کسی نے آ کے دیکھا کہ یار مہمانوں کے تو مرغے چل رہے ہیں یہاں پہ, اور ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اس نے ادھر ادھر باتیں بنانا شروع کر دی. مجھے بھی بتایا گیا, میں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. پتا چلا بھائی مہمانوں کے لیے کسی نے خاص کچھ فکس کی ہوئی ہے اماؤنٹ. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہ بھائی جو بھی آپ کے مہمان آئیں گے ان کا خرچہ, جیسے ہم جب یہاں آئے رفیع بھائی نے کہا مفتی صاحب آپ کا جو بھی مہمان آئے گا نا اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے. رفیع بھائی کی بات ہے پرانی 2006 کی. انہوں نے کہا مفتی صاحب جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا اس کا VIP کھلائی پلائی کس کے ذمے ہے. انہوں نے بولا میرے ذمے. میں نے ڈالی نہیں ان کے ذمے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ میرے ذمے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے بول بھی دیا ہو کہ میں جا رہا ہوں, یہ میرا مہمان, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے میں نے پارسل کر دیا آپ کی طرف. تو میں نے ان سے جب تحقیق کی پتا چلا بھائی مہمانوں کو کھلانے کے لیے بندہ کیا ہے. اس کو تو اگر ہم مہمان کو نہیں کھلائیں گے وہ کہے گا میں پیسے دے رہا ہوں اور آپ کھلا کیوں نہیں رہے. تو بعض بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں, لیکن 2 منٹ میں وہ آپ کے اشکال اب تحقیق کرو تو پورے ہو جاتے ہیں. تو تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب آپ کسی بھی انتظام میں ہو تو اصول زندگی کا بنا لو کہ اپنی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو, ورنہ دھکے کھاتے رہو گے, کہیں بھی پنپ نہیں پاؤ گے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں
یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا ہے نا, یہ ایک واقعے کی بیس پہ ہے. میں واقعہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا کیونکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ سمجھ جائے گا. واقعے کی جو نیچر تھی وہ اسی قسم کی تھی. کسی ادارے میں اچھی بھلی جاب کر رہے ہو, میرے پاس آئے, یار اس ادارے میں یہ غلط ہو رہا ہے, اس میں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں. میں نے کہا تو جاب کر رہا ہے, اپنی جاب کرتے رہے آرام سے, تیرے بیوی بچے ہیں, تمہیں گناہ نہیں ہوگا, تم اپنے کام سے کام رکھو اور چھوڑ دو تمہارا آفیسر کیا کر رہا ہے, تمہارا باس کیا کر رہا ہے, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. لیکن نہیں جناب, نہیں یوں ہے تو پھر یوں ہے تو پھر یوں ہے. بالآخر کیا ہوا, جاب سے نکال دیا اس کو. یار یہ فساد پھیلا رہا ہے یہاں پہ. جیسے وہ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ نے ٹیچر کو رکھا نا, وہ کبھی محتمل کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی اس کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی ادھر جا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہا, یہ چھٹیاں کر رہا ہے. بھائی یہ دیکھو اصول یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہے ایک دفعہ بتا دیا جائے مینجمنٹ کو, ایک دفعہ بتا دیا جائے. بہت زیادہ مسئلہ ہے 2 دفعہ بتا دیا جائے. انتہائی آپ میں اصلاح کا اگر شوق ہے نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امام مہدی میری ہی نسل میں پیدا ہوں گے اور دنیا میں سارا کام میں نے ہی کر کے جانا ہے, تو پھر آپ 30 دفعہ بتا دو, اس کے بعد زبان پہ ٹیپ چڑھا لو. اب آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. بہت سے نہیں علی المنکر ایسے ہیں کہ لیبل برائی سے روکنے کا لگتا ہے لیکن برائی رکتی نہیں ہے بلکہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, صحیح بخاری میں ہے. یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت, صحابہ کرام میں سیاسی اختلاف چل رہا تھا, ان دنوں کی بات ہے, پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مکہ میں الگ خلافت قائم تھی اور شام میں الگ خلافت, 2 گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا آپ کیوں نہیں لڑتے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے, آپ بھی لڑیں. عبداللہ بن عمر نے کیا, کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن خطاب کے. کیا پیارا جواب دیا, فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا جب یہ نبی کے دور میں ہم لڑے تھے اور فتنہ ہم نے ختم کر دیا تھا, تم لڑ رہے ہو فتنہ بڑھا رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہا جو فتنہ ختم کرنے والی لڑائی تھی نا, جو جہاد تھا, وہ ہم کر چکے ہیں. اب یہ فتنہ ختم کرنے والی لڑائی نہیں ہے, جتنا لڑو گے فتنہ اتنا بڑھے گا کیونکہ مسلمانوں کی تلواریں چل رہی ہیں آپس میں. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگا ہوتا ہے, ہم فتنہ ختم کرنے نکلے, حالانکہ اس سے فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا, فتنہ بڑھ رہا ہوتا ہے. صبح شام گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو. ابا نے رکھ کے چپیٹ لگا دی ایک دن, تو میرا باپ ہے. اب پھر آتے ہیں لڑکے, ہم نے ابا کو یوں بولا, ابا نے چپیٹ لگا دیا, پھر یوں, پھر اور لڑائی. ابے بھائی تو اس کا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ابا کو بتا دیا ابا یہ چرس چھٹے مٹے آپ پہ سوٹ, اتنا برا نہیں ہوتے, ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو ابا یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, بس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چپ. اب آپ سے سوال نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے پیچھے پڑ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو سمجھایا کہ آپ بتوں کو مت بنایا کریں, مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پورا رکوع ہے سورہ مریم کا. لیکن ابا نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. ابا نے کہا لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. جب دیکھا نا بھائی یہاں تو کوئی امید نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ پھر ابا نہیں, ابا بتوں کو چھوڑ دو, ابا جہنم میں جاؤ گے, میں نہیں چاہتا آپ جہنم میں جاؤ. بھائی اس سے وہ جہنم سے تو نہیں بچیں گے. آپ کی جو مشن ہے, آپ کی جو دعوت ہے, وہ ایک ابا پہ رہ کے بند ہو جائے گی, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہاں دعوت کا فائدہ نہیں ہے تو چھوڑو, کہیں اور جا کے محنت کرو. ہجرت کی وہاں سے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کہیں بھی آپ ہیں, آپ نے اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ جو محتمم تھے نا, جو مفتی نظام الدین صاحب نے جس کو رکھا, وہ سوری جو ٹیچر کو, تو وہ کبھی وہاں گھس رہا ہے کبھی وہاں گھس رہا ہے. بالآخر لکھنے والے نے لکھا کہ 1 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آرڈر دیا اس کو نکال دو یہاں سے, یہ فساد ہے, یہ جہاں بھی جائے گا یہی کرے گا. جا کے کبھی اس کو دیکھے گا. کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر محلے کے ہر گھر میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ
کس کے ہاں طلاق ہو رہی ہے, کس کے ہاں نکاح ہو رہا ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ رہی ہے, کس کی بہن سے کس سے تعلقات چل رہے ہیں. ساری نالج ہوتی ہے ان کو, کیونکہ اچھی بات نہیں ہے یہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو نوجوان کا واقعہ نا, اب اس کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی تو غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, چھوڑ, تو اپنی جاب کو فوکس کر, اپنے افسروں کو مت دیکھ. نہیں جناب, چھوڑ دی جاب. جاب چھوڑنے کے بعد بے روزگار ہو گئے, بے روزگار ہونے کے بعد ٹینشن میں گئے, ٹینشن میں جانے کے بعد بس کیا ہوا آگے چھوڑو, میں حذف کر رہا ہوں. تو کبھی بھی فسادی بن کے زندگی مت گزارو, ہمیشہ مصلح بن کے زندگی گزارو. میرا معاملہ دیکھ لو یہاں الفلاحیہ مسجد میں, 20 سال سے میں امپلائی ہوں یہاں پہ. ان کو میں نے بولا میں آپ کا ملازم ہی ہوں, میں آپ کا باپ نہیں ہوں. ایک دفعہ مجھے کوئی بات کہتے ہیں, مجھے کہا نا پنجرا ہٹا لو, ایک دفعہ کہا میں نے, پورا یہاں سے سیٹ اپ کیا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مرغیاں بطخیں یہ سب گھوم رہی ہوتی تھی نا پیچھے, پوری وہ بکریاں کا پورا. صدر نے ایک دفعہ کہا یہاں سے مفتی صاحب یہ سب ہٹا لو, تو پوچھو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ہٹانے میں. سمجھتے ہو؟ یہ میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں نا بہت چک 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 پک پک چل رہی ہے, یہ کیا مفتی صاحب یہاں سے جا رہے ہیں, مفتی صاحب یہاں سے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. صدر صاحب نے بولا یہ لوگوں کو اعتراض ہے. میں نے کہا لوگوں کو نہیں, آپ بتاؤ آپ کو ہے کہ نہیں. لوگوں کو اعتراض ہو تو مجھے آگے بتائیں نا. اچھا یہ بھی صدر کا اکثر کمیٹیوں میں ہوتا ہے, جو کرنا خود ہوتا ہے بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, پبلک کہہ رہی ہے. میں نے کہا پبلک کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, آپ بتاؤ. انہوں نے کہا آپ ہٹا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دیں. لوگوں نے مجھے کہا بھائی کیوں ہٹا رہے ہو. میں نے کہا ہمارے باپ کی جگہ نہ ہماری خریدی ہوئی جگہ ہے بھائی, انتظامیہ کی اجازت سے لگایا تھا. انہوں نے کہا ہٹا لو, تو ہم نے ہٹا لیا. اس سے انسان خوش رہتا ہے, ٹینشن میں نہیں جاتا. ہمیشہ محنت اپنی جگہ جب ہو بھائی, آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہو, پھر کوئی ہٹا کے دکھائے, پھر آپ لڑو بھی. ہوتا یہ کہ ہمیشہ اچھا انسان کو افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل فیئر چل رہے ہو اور پھر کوئی آپ کے بارے میں خبریں اڑا دے کہ مفتی صاحب قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس سے بھی ٹینشن میں نہیں آؤ کہ بھائی ہم نہیں چاہتے, صحیح ہے نا, ہم نے قبضہ کرنا ہوتا کر لیتے. تو آپ بولتے رہو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو گھر میں دیکھ لو, دفتروں میں دیکھ لو, مسجدوں میں دیکھ لو, جو آپ کے پاس رائٹس ہیں کبھی بھی ان سے تجاوز کرنے کی کوشش بولو مت کرو. مسجد میں کسی کو امام لا کے رکھ لو نا, سارے امام ایک جیسے نہیں ہوتے. تھوڑے دنوں میں وہی امام کیا بنا ہوا ہوتا ہے, باپ بنا ہوا ہوتا ہے. کمیٹی کو ٹھڈے لین لگا کے اس نے سائڈ پہ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ چندے بھی لے رہا ہوتا ہے ادھر سے ادھر سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو حیثیت کو تو پہچانے بھائی, تمہاری کیا حیثیت ہے. گھروں میں فسادات, دفتروں میں فسادات. میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو وہ ملفوظ پہلے مکمل کروں. انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کسی ادارے میں, کسی نظام میں کوئی خرابی ہو, مدرسے میں یا کالج میں, یونیورسٹی میں, دفتر میں, ایک دفعہ بتاؤ کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بہت زیادہ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. بہت زیادہ ہوا تو 3 دفعہ. کا تیسری دفعہ کے بعد مت بتاؤ. پھر فرمایا اب آپ کے پاس آپشن ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے تو چھوڑ دو, ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرو. وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس سے کیا ہوگا, غیبتیں, فسادات, وہ اس کی غیبت, وہ اس کی غیبت, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. آپ کی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے کسی مثبت کام کے لیے رکھی تھیں, وہ ساری صلاحیتیں برباد کس میں ہو جائیں گی؟ غیبتوں میں برباد ہو جائیں گی آپ کی وہ ساری کی ساری صلاحیتیں. تو اس میں ایک بات انتہائی اہم ہے, جو بیان جو میں لے کے چلنا چاہ رہا تھا, یہ تو ساری تمہید ہے, اس بیان کی تمہید ہے. آگے بیان ابھی شروع ہوا نہیں ہے, لیکن میرے بیانات میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, سارا ٹائم کس میں نکل جاتا ہے؟ تمہید میں. یہ جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا انسان میں, اپنے کام کو فوکس کرے, دوسرے کے, وہ لطیفہ سن لیں دوبارہ, آپ سن کے بور ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ لطیفہ. وہ لطیفہ یہ ہے, ایک بوڑھے میاں, انہوں نے دیکھا کسی بچے کو سگریٹ پی رہا ہے, تو بچے کو جا کے بولا بیٹا سگریٹ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. بچے نے کہا کہ میرے دادا کی عمر تو 100 سال تھی.
تو اس بوڑھے نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. جو سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا اس کو پینے دیتے. بچے کا غلط تھا الزام، کیونکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کو سمجھائیں. میں اس سے یہ لیسن نہیں دے رہا کہ آپ بچوں کو روکیں نہیں سگریٹ سے، یہ بات غلط ہے. لیکن اس سے اتنی بات صحیح ہے کہ جو بھی دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر کرتا ہے نا، گھستا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح، جائے تمہارا لینا دینا نہیں ہے یار. ابھی مولانا طارق صاحب نے سر کے بال لگوائے نا، مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا آپ بھی کلپ ریکارڈ کروا دیں. کچھ لوگوں نے ریکارڈ بھی کروائے، اور ریکارڈ بھی کیسے کروائے کہ مولانا کو کیا ضرورت تھی اس عمر میں بال لگوانے کی. تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے آپ کو کیا ضرورت تھی اگر لگوا لیا تو اس پہ ایک تبصرہ کرنے کی. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تبصرہ کیا کسی نے. ان کا بال لگوانا ٹھیک تھا یا نہیں تھا تو آپ کا تبصرہ کرنے کی بھی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ بھائی ان کا پرسنل معاملہ ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا آپ کا، میں نے کہا میں پاگل ہوں کیا؟ میں فالتو بیٹھا ہوا ہوں؟ میں کوئی سر پہ بال لگوائے اس کی مرضی، بال اتروائے. ہاں میں ٹنڈ کے فضائل اور بالوں کے فضائل بیان کر سکتا ہوں جنرلی، کہ یہ جو خانقاہوں میں ٹنڈ کا رواج ہے کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے، مجھے کم از کم پرسنلی یہ پسند نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت بال رکھنا ہے، ٹنڈ کرانا سنت نہیں ہے. کرا لو کسی کو اچھا لگتا ہے، یا کوئی تربیت کے لیے کسی کی ٹنڈ کرا دے. کسی بچے میں زیادہ شو بازیاں آ رہی ہیں، پفیں بنا رہے ہیں، تو ابا کہتے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اڑا اڈا ہی تاکہ اس کی تربیت ہو، وہ ٹھیک ہے. تو خانقاہ میں اگر کوئی پیر و مرشد اپنے کسی مرید کو دیکھیں اس میں شو بازی کا عنصر بہت ہے، تو دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے وہ ٹنڈ کرا دیں تاکہ تیرے اندر جو شو مارنے کی عادت ہے وہ ختم ہو. تو وقتی طور پر یہ تربیت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازمی حصہ بنا لینا، جیسے بعض لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں، پورا گروپ جا رہے ہوتے ہیں، سب کی ٹنڈیں ہوتی ہیں، مخصوص ٹوپیاں، مخصوص کپڑے. تو یہ تو دھڑے بندی ہے بھائی، اسلام میں دھڑے بندی نہیں ہے. سب جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی رہو. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، اتنے گہرے گھنے بال ان کے، اور پورے یہاں تک ایسا لگ رہا تھا، داڑھی بھی بڑی، تو مجھے لگا کہ کچھ جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے. مونچھیں بھی بڑی بڑی، داڑھی بھی بڑی، بال بھی اتنے بڑے. میں نے کہا یار کوئی ڈر جائے گا رات کو کوئی دیکھ کے، تو تھوڑا چھوٹے کرو ان کو. کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو رکھے. میں نے کہا میرے سلکی بال ہیں اور ہلکے بال ہیں، اتنے جنگل نہیں نظر آتا. آپ کے تو بال ایسے ہیں کہ وہ کبوتر انڈے دے گا اس میں آ کے بھائی. تو بہت سے لوگوں کی میں نے خود ٹنڈ کروائی ہے کہ آپ مت رکھو، شریف آدمی لگو گے، چھوٹے بال رکھو آپ، اور جس سے پتہ نہیں کیا لگ رہے ہو آپ. سلکی بال ہوتے ہیں نا، یا تھوڑے سے ہلکے پھلکے گھنگریالے ہوں تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے بال بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں، وہ پھر بہت بڑے رکھتے ہیں تو عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر میرا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں جی مفتی صاحب نے رکھے ہیں. بھائی شریعت کو فوکس کرو. ہم اگر ایک خاص لباس پہنتے ہیں تو وہ سنت نہیں بن جاتا. ہماری ایک پگڑی کا اسٹائل ہے تو وہ سنت نہیں بن جاتا. تو ہر آدمی کو جو لباس سوٹ کر رہا ہے، جیسے وہ اچھا لگ رہا ہے، وہ ویسا لباس پہنے. اس میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی مرضی کو دیکھے، پھر بیوی کی مرضی کو دیکھے. شریعت میں بیوی کو خوش کرنے کا حکم ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے کہ یہ والی ڈریسنگ آپ پہ اچھی ہے تو آپ وہ والی پہن لو. آپ بھی تو چاہتے ہو نا بیگم ہماری مرضی کی ڈریسنگ پہنے. تو عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر وہ والی پہنے جو جس میں مجھے اچھا لگے. وہ آپ نے پورا شامیانہ پہن لیا، پھر ٹنڈ کرا لی، تو بیوی کو کہاں اچھا لگے گا بھائی. وہ لگے گا ٹنڈے سے شادی تھوڑی ہوئی تھی میری، تو پورے پراپر آدمی سے شادی ہوئی تھی. تو خیر، تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر لمبی ہو، 100 سال عمر ہو، تو دوسرے کے کام میں ٹانگ بولو نہ اڑاؤ. ہاں نہیں علی المنکر ضرور کرو. کوئی غلط ہو رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ بتا دو غلط ہے. میں ایک مثال دے کے بیان کو ختم کرتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مثالوں سے نا بات اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مدرسے میں ٹیچر تھے. سندھ کا کوئی مدرسہ تھا. تو اجلاس تھا بقرعید سے پہلے، سارے علماء جمع ہوئے ہوئے تھے. اجلاس میں یہ طے پایا کہ بقرعید میں جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا کام ہم نے طلبہ کے ذمے لگانا ہے. تو طلبہ کو ہم مختلف جگہوں پہ بھیجیں گے، وہاں سے کھال لے آؤ، وہاں سے کھال لے آؤ. تو اس کی تشکیلات ہو رہی تھی، مشورے چل رہے تھے. ہمارے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے وہ اس مدرسے میں ایک سینئر ٹیچر تھے. وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نا بالکل خاموشی سے بیٹھے. مشورے چل رہے ہیں، اس کو فلاں جگہ بھیجو، اس کو یہ بھیجو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. پوری بحث ہو رہی ہے، حضرت چپ.
کافی دیر بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, کس کی کہاں تشکیل ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا میں اس عمل کو جائز ہی نہیں سمجھتا, بس چپ. یعنی طلبہ کو اس طرح سے کھالیں لینے کے لیے بھیجنا, اس سے دین کے علم کی حضرت کے خیال میں توہین ہے, کہ چندہ مانگنے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. حضرت کی یہ رائے تھی کہ طلبہ جائیں لوگوں کے گھروں سے کھالیں لے کے آئیں. ہمارے حضرت کا استغنا ایسے تھا کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ حضرت میں نے جانور ذبح کیا ہے, تو اس کی کھال جو ہے نا, کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں آپ. حضرت نے فرمایا آپ خود ہی بندے بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے. یعنی حضرت کو اس پہ غصہ آتا تھا کہ ہم کو اس کام کے لیے رہ گئے, تمہارے یہاں سے گھر سے جا کے کھالیں اٹھا کے لائیں. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے. تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ بھی کب عالم بنیں گے تو یہ ان کے وقار کے خلاف ہے. ان کو ایسے ذلت والے کاموں میں لگایا تو ان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہوگی. یہ چھوٹے کے چھوٹے, ہر وقت پھر یہی رہے گا, وہاں سے بکرے کی کھال مل جائے, وہاں سے دمبے کی کھال مل جائے, وہاں سے جو ہے نا 5 روپے مل جائے, وہاں سے 10 روپے مل جائے. حضرت کی رائے تھی, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت کا استغنا یہ تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی چندہ مانگنا ہے تو آپ ایک پروگرام کریں, اس میں چلائیں کہ بھائی ہمارے یہ مصارف ہیں, جو حضرات دینا چاہتے ہیں دیں, نہیں دینا چاہتے تو دفعو. کیا خیال ہے؟ یہ نہ کہیں دفعو, لیکن مطلب یہی ہے دینا دو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جتنے ہمارے پاس وسائل ہوں گے ہم کام کریں گے, جو وسائل نہیں ہوں گے تو نہیں کریں گے کام. لیکن عزت کو داؤ پہ نہ لگایا جائے. تو حضرت چپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں جب مجھ سے پوچھا آپ کوئی مشورہ دیں, تو میں نے کہا کہ میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا. تو جس نے پوچھا اس نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا, آپ اس لیے چپ ہیں. بس اس کے بعد سب نے مشورے شروع کر دی. حضرت فرماتے ہیں دیکھو میرا فرض ادا ہو گیا, میں نے صرف ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کے بائیکاٹ کیا, جا رہا ہوں میں, تم لوگ طلبہ کو ذلیل کر رہے ہو, بند کرو یہ مدرسہ, اور پھر پورے سال محتمم اور طلبہ کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیو. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ وہ مدرسہ چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے, ہو سکتا ہے وہاں یہ والی خرابی نہ ہو, کوئی دوسری گڑبڑ ہو, کسی اور ادارے میں جاؤ گے. حضرت فرماتے تھے اس طرح لوگ مدرسے تبدیل کرتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں سارے ادارے ایسے ہی ہیں, میں اپنا ادارہ بناؤں گا. پھر حضرت نے نام لے کے بتائے تھے ان اداروں کے, میں تو نہیں بتا سکتا. کہا پھر انہوں نے ادارے بنائے کہ ہم سب سے اچھا بنائیں گے. بنایا ایسا جو سب سے بدتر تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ والے ٹھیک نہیں ہے, میں ٹھیک بناؤں گا. تو جو بنایا نا وہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں تھا وہ. تو اس لیے اجتماعی نظم میں کچھ نہ کچھ آڑا ترچھا ہوتا ہے. آپ کا کام ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بس آپ کا فرض کیا ہو گیا آدھا, پتلی گلی سے نکل لیں آپ. لیکن کہاں بھائی ایسا تحمل مارکیٹ میں نہیں ہے. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, اور ہر آدمی بس, ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ بتا دو, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جگہ چھوڑ دو آپ. بولے بھائی پھر اب یہ میرے لیے برداشت سے کیا ہو گیا ہے, باہر ہو گیا. مثال کے طور پر اس کی بھی ایک مثال دوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو ایک کتاب دی گئی پڑھانے کے لیے مدرسے میں. حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے مدرسے میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اب بار بار جب اصرار کیا گیا تو حضرت نے فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا, مجھے آپ نکال دیں یہاں سے, میں یہ نہیں پڑھا سکتا, یہ میرے میں استطاعت نہیں ہے اس کے پڑھانے کی. میں سمجھتا ہوں پورے سال میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور طلبہ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. تو جب میں ایک کتاب کو صحیح نہیں سمجھتا, مجھے کسی اور کو دے دے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور پڑھائے تو میں طلبہ کا دماغ خراب کروں, یہ کتاب فضول ہے, پھر اس سے نظام خراب ہوتا ہے. اس کی مثال ہے باس نے آپ کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دیا, اب وہ کام آپ کی مزاج کے سے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاں ایک ڈرائیور تھا, اس ملازم کو انہوں نے ڈرائیونگ کے کام سے نکال کے کسی ایسے کام میں لگا دیا جو تھوڑا سا ذلت والا کام تھا. یوں سمجھو گٹر صاف کرنے پر لگا دیا. فرض کرو کام کوئی اور تھا, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا میٹر گھوم گیا, یار میں ڈرائیونگ کرتا تھا, مجھے بھنگی والا کام میرے ذمہ لگا دیا. تو وہ کیا ہوا ہے ان کے, یعنی یوں سمجھیں کہ قتل پہ جا کے معاملہ ختم ہوا ہے. اتنی دشمنیاں بڑی ہیں. اب بھائی تو باس کو تو نے قتل کر دیا, اس سے بہتر نہیں تھا تو ریزائن دے دیتا کہ سر میں یہ کام نہیں کر سکتا. بس وہ دل میں نا نفرت لے کے بیٹھ گیا کہ یار میری انسلٹ ہو رہی ہے, میں پہلے ڈرائیور تھا, پہلے بھی ملازم تھا, اب بھی ملازم ہے, مجھے گٹر صاف کرنے پہ لگا دیا. بھائی تم سیدھا
اس کو لکھ کے دے دو کہ سر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی جاب چینج کر دے, اس کو کیا پتا, آپ گٹر صاف کرنے پر لگ گئے, وہ سمجھ رہے کہ یار خوشی خوشی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دفعہ اپنی رائے کا بھرپور طریقے سے اظہار کر دیا جائے کہ اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. انگلش میں کہو گے, گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھے گا, وہ اثر زیادہ ہوگا اس کے اوپر. اردو میں بولو گے تو نہ ڈرے گا نہ کوئی زیادہ اثر لے گا, انگلش میں بولو گے تو سمجھے گا کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی اوپر لیول کی چیز ہے. یہ بھی ایک سیاست ہے آج کل. کوئی بات کسی کو, میں نے ایک بیان کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے متعلق, وہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی وہ مفتی نہیں ہے, ویسے ان کی لیکچروں سے بہت فائدہ ہوا ہے, مسائل کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اتنے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, کسی نے لکھا بھائی تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں وہ, یہ مفتی تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ہمارے ہاں پڑھا لکھا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کو انگلش آتی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں, لیکن آپ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی بولا آپ نے کون سی یونیورسٹی میں عربی پڑھی ہے, تفسیر پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, پراپر وے میں کہاں سے پڑھا ہے فقہ؟ ٹھیک ہے آپ کو درس قرآن آتا ہے اور ہم ان کی خوبی کو مان رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں نے پردہ کیا ہے, لیکن کسی کو کل بنا دینا, ہمیں آپ جاہل کہو. ملک کے سارے علماء جاہل ہو گئے جو اتنے 20-30 سالوں سے مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, سب کے مقابلے میں ایک خاتون کے فتوے کو ترجیح دینا, یہ عقیدت میں غلو ہے. آپ ہمیں کہہ دو جاہل ہیں, لیکن ہمیں ہمارا لیبل لگا کے سب علماء کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے, اب ان مولویوں کو کیا پتا. تو وہ پڑھا لکھا ہونا ہماری نظر میں پتا ہے پاکستانی کس کو, جس کو انگلش کے کچھ الفاظ بیچ میں آ گئے ہیں آپ کی اسپیچ میں, لوگ کہتے ہیں یار ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے. بھائی پڑھا لکھا ہر فیلڈ کا الگ ہوتا ہے. ڈاکٹروں کا پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو میڈیکل سائنس میں ماہر ہو, جتنی مرضی انگلش بولتا ہو. اگر وہ میڈیکل سائنس میں ماہر نہیں ہے تو ڈاکٹروں کا وہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا. انگریزوں میں تو بچہ انگلش بولتا ہے. میں امریکہ کینیڈا میں ایک سے ایک جاہل سے ملا ہوں جو فرفر انگلش بول رہا ہے, کخ بھی نہیں آتا ان کو. اتنے بڑے بڑے فارغ لوگ ہیں نا ان ملکوں میں, انگلش آتی ہے ان کو, وہ یہاں آ جائیں. ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب اس کو یہاں لے جاؤ, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس کے لیکچر لوگ سنیں گے, انگلش فرفر بولتا ہے. میں نے کہا تو آ جا ہمارے ساتھ, میں یونیورسٹی میں تیرے لیکچر کرواؤں گا, 2-4 مضمون میں تجھے لکھ کے دوں گا, وہ رٹا لگا کے یاد کرنا انگلش میں. لوگ کہیں گے آج نہ ڈاکٹر اسرار, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ مفتی تقی عثمانی, اگر کوئی ہے تو یہ ہے, حالانکہ وہ بالکل کیا ہوگا, فارغ. تو یہ ہماری جہالت ہے کہ انگلش آنے کو ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے, علوم, علم نہیں علوم سمجھا جائے. تو انگلش تو ایک زبان ہے میرے بھائی, اچھی بات ہے انگلش آنا, لیکن اگر آپ نے جس فیلڈ میں مہارت آپ کو حاصل کرنی تھی وہ پراپر وے میں نہیں پڑھا ہے, تو آپ کو فارسی آتی ہو انگلش آتی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بڑا بہترین سوال کیا رفیع بھائی نے. کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو آتا ہے جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. حدیث کی پوری الفاظ کیا ہیں, جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اگر روکنے کی طاقت ہو, اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے. تو آپ کو طاقت ہے اپنے باس کو تبدیل کرنے کی؟ نہیں ہے نا طاقت. نظام طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے روکا, آگے جو اس کے نتائج نکلتے ہیں, آگے نتائج یہ نکل رہے ہیں کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا, مدرسے ٹوٹ گئے, سب ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. طاقت کا مطلب یہ روکنے کا فائدہ ہو, فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو. اگر نقصان زیادہ ہو رہا ہے فائدہ کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. تو طاقت میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ کے نہی عن المنکر کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو زبردستی روک سکتے تھے, ہاتھ پکڑ لیتے ان کا, لیکن رزلٹ کیا نکلتا, پورا خاندان ٹوٹ جاتا اور دشمنیاں بڑھتی. تو بھائی یہ مطلب یہی ہے کہ طاقت نہیں ہے, تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہوں. تو اس لیے پھر زبان, اور زبان سے بھی اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے جب بولا تو اس کے منفی پہلو زیادہ نکلیں گے تو پھر بولنے پر بھی پابندی ہے. ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بس بولو 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 بولتے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ آگے نتائج کیا نکل رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے, اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی,
اور کچھ چینلز نے بھی اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, جاہل رکھو, بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی, سسرال پڑھائے گا ان کو. تو یہ فسادی لوگ ہیں, گھننے بنے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں, اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے, شوہر بھی کھاتا ہے, سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا, اس کو پڑھا کے, تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بےغیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو, میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی, یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے, اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی, اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا, تو میں قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے 2 ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے 2 کام ہیں, ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ 2 ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو, تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں, بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا, اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ, لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی, اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی, تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرو, سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے, پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا, کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا, نظریات تو ان کے ہے نہیں نا, اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں ایسے. یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علم بردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا, سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا وہ. ان کم بختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی, وہ بھی کس کے لیے, گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم بختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو, یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہے. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے,
دم ہلانا, اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے؟ اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا, وہ تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے, اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے, جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی, ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈریس میں آ کے بیٹھتی ہے, کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں, یونیورسٹی میں, وہ صاحب جماعت اسلامی کے تھے, کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں, میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی, لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں, تبھی تو جامعۃ رشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعۃ رشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکی آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی, اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں, وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے آپ. سارے پروفیسر برے نہیں ہوتے, نہ ساری لڑکیاں بری ہوتی ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جتنی پڑھتی ہیں بری ہوتی ہیں, ہم کسی سے بدگمانی نہیں ہے, میجورٹی اچھے لوگوں کی ہی ہے. لیکن آپ نے ماحول تو دے دیا نا ان کو برباد کرنے کے لیے. تبھی تو جامعۃ رشید نے کہا کہ بھائی ہم خود یونیورسٹی بنائیں, ہم اپنی چھت کے نیچے, تعلیم وہی ہوگی جو یونیورسٹیوں میں, الگ سے کچھ نہیں ہے, ماحول صحیح نہیں ہم کو. تو ہم اگر مولوی لوگ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے, ہم تھوڑی یونیورسٹی بناتے. تو ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے, مولویوں کو کی حوصلہ شکنی کر کے ان کا مقصد ہے تمہاری عورتوں کو آزاد کرنا. وہ بیچارے جماعت اسلامی کے بزرگ تھے, رو رہے تھے, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیٹی کو, یہ تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, کہہ رہے یار میرے ہاتھوں سے نکل گئی, وہ لڑکوں سے دوستی ہے, ٹاٹا کر کے جاری ہوتی ہے. باپ بیچارہ وہ ایک اسلامی تنظیم میں ہے, وہ درس قرآن دے رہا ہے, بیٹی کی حالت, میں نے کہا آپ نے جس ماحول میں بھیجا اس کا آؤٹ پٹ اکثر و بیشتر, یا بہت دفعہ, اکثر و بیشتر بھی نہیں کہو, بہت دفعہ یہی ہوتا ہے اس کا آؤٹ پٹ.
تو میں نے جو بیان کیا ہے نا, یہ میرا کلپ چلاؤ, اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو. وہ جو ان لوگوں نے ریئیکشن کیا نا لبرل لوگوں نے میرے خلاف, اس پہ یہ چلاؤ کلپ کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہوتے تو ہم خود یونیورسٹی نہ بناتے جامعۃ الرشید میں, اس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے. ہم خود بنات کے مدرسے نہ بناتے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتے. ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو. اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں, اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا. اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی. اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں, 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے ہے. تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے بہت معقول بات کی ہے بھائی, کیوں شادی میں تاخیر کر رہے ہو؟ تم یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو, برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. تو وہ زیادہ بڑی مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی, وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر کے, آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسلام فوکس زیادہ کس کو کرتا ہے؟ گھر بسانے کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی کہ نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا, آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک عیب بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے. اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟ میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا نا, ایک لبرل انٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, فیس بک پہ بہت بکواسات کرتی ہے وہ. اس نے پوسٹ چلائی, پوسٹ میں یہ لکھا اس نے کہ کل میں, یہ فرضی واقعہ سنا رہی ہوتی ہے نا, کل میں ایک خاتون سے ملی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ, موٹیویشن کے لیے نا واقعات کرتے ہیں یہ لوگ. کل میں ایک خاتون سے ملی,
جس کی بروقت شادی ہو گئی تھی لڑکی کی ٹائم پہ, جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی. دیکھیں سسپینس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دوبارہ سے اس نے پوسٹ چلائی, کل میری کسی تقریب میں ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, ایجڈ خاتون, جن کے ماں باپ نے بچپن میں یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی, باجی آپ نے بالکل صحیح کہا, ماں باپ نے ظلم کیا, بالغ ہوتے ہی شادی کر دی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے, آہ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی. ہمارا بھانجا اللہ کا شکر ہے تیار ہو چکا ہے, رافع خان ہے نا, رافع خان, اس نے جواب میں پوسٹ چلائی. اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے, میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی, کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا. اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں. لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا. کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا, اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا. آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, ریٹائر ہو گئی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی, کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے, کوئی ان کو, کوئی کسی کی وہ ماں ہے, اس کی بہویں بھی ہیں, اس کے داماد بھی ہیں, اس کے پوتے بھی ہیں, اس کے نواسے بھی ہیں, اس کے بھائی بھی, اس کی بہنیں بھی, پورا ایک پریوار ہے, پورا ایک خاندان ہے. تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے. میں فون کرتا نہیں ہوں اس کو, میں نے فوراً فون گھمایا رافع کو, میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا ہے, میں مروں گا اب مجھے غم نہیں ہے. یہ بہت ٹائم لگا ہے یہ ذہن بنانے میں. میں نے کہا اب میں مروں گا مجھے غم نہیں ہے, مارکیٹ میں بندے ہماری سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. نظریہ کانسیپٹ صحیح ہو گیا نا الحمدللہ. دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, باطل کے تیروں کا رخ جہاں ہونا زیادہ, سمجھ لو حق کیا ہے, یہی ہے. دیکھو ان کو تمہاری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مغربی طاقتوں کو روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تمہارے سسٹم سے مسئلہ ہے, اور سسٹم میں سب سے زیادہ فوکس یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا مذہب بھی بچا ہوا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں بڑوں کا احترام ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں سخاوت ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں برائیوں کا ریشو کم ہے, چرس ہیروئن شراب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. کس کی وجہ سے, خاندانی نظام کی وجہ سے. اس لیے وہ جتنا پیسہ اور میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام کو توڑنے پر لگا رہے ہیں نا, اور خاندانی نظام ٹوٹتا ہے عورت سے, مرد سے نہیں ٹوٹتا. عورت کو شادی سے روک دیا جائے بس کافی ہے. مرد تو ٹھرکی ہوتا ہے, جب بیوی نہیں ملے گی زنا کرے گا وہ, جب بیوی ملے گی کیا کرے گا وہ. عورت کو روک دو کہ شادی نہیں کرنی, جب شادی نہیں کرنی ہے تو مرد میں بھی خواہش ہے اور خواہش عورت میں بھی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنائے گی. ایک ایک عورت کو 100 مرد زندگی بھر استعمال کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے, طوائف بنے گی. کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو. ایک پہلو تم نے دیکھا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں. جو طوائف جو حالات ہیں نا وہاں کے, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں. برباد ہو گیا ہے معاشرہ. ان کے یہاں پیسہ ہی خدا ہے, سب کچھ پیسہ ان کے یہاں. ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا, میں تبلیغ میں گیا نا, ایک بزرگ نے مجھے بتایا, وہاں ایک تاجر تھا, بزرگ نہیں تاجر, بزرگ ہی تھا بیچارہ, نیک آدمی تھا. کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں. یہ جاپان جاتے ہیں بزنس کے لیے. کہتا میں نے کہا کم وقت تو اتنا کما رہا ہے, چیپونگ چیپونگ کر کے سمجھایا ہوگا, چاں چیپوں پاں پاں اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے, کیوں تو خودکشی کر رہا ہے. اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں مشینی, کمائے جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں یہ کام, دوپہر یہ کام, اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے. جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا, آپ کے پاس اچھا موبائل اچھی گاڑی نہیں ہے, آپ دنیا آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ, ایسی ناکام زندگی ہے. سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, بس آخرت تو ہے نہیں نا. ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے, بس موبائل کس کے پاس اچھا, گاڑی کس کے پاس اچھی, اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی, اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو. تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو خیر یہ ان کو ریون لے کر آئے, خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, پکا.
تو جاپان میں تو جگہ میں نے ولاگ میں دکھائی نہیں ہے, پابندی ہے, ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے. گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, کم بختوں مرو تو ادھر آ کے مرو, چیچڑے بیچڑے ادھر ادھر تم ٹرینوں کے آگے آتے ہو. وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, ہڈیاں وڈیاں گوشت اٹھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ نا یہ جگہ ہے, اگر نہیں مرو ویسے تو اچھا کام نہیں, مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے. جن ملکوں پہ آپ مر رہے ہو اور یہ فیملی سسٹم ٹوٹا نا, تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا, سب کچھ محبتیں ختم. تو نتیجہ یہی نکلے گا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ یار کم بخت رک ہی نہیں رہے مرنے سے, تو انہوں نے لیگل کر دیا کہ لائن میں قطار میں لگ کے مرو, لائن بناؤ, رجسٹریشن کرواؤ. آپ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مرو نہیں, آپ کو ہم خود ماریں گے, تمیز سے آپ خود مرو گے. بوٹیاں ووٹیاں ادھر ادھر پھیلیں گی, گندگی ہوگی, لوگ سوئٹزرلینڈ آئیں گے بولیں گے کیسا, تو نہیں گندگی برداشت کرتے, وہ اچھے لوگ ہیں, وہ گندگی بالکل برداشت نہیں کرتے. یہ سوسائٹی کا اچھا پہلو ہے, لیکن ایک بڑا بھیانک پہلو ہے. وہ پہلو یہی ہے کہ آپ تمیز سے مریں, کائنڈلی. ادھر ادھر خون کے چھینٹے ویٹے پھیلیں گے, بہت سے لوگوں کی ڈپریشن بھی ہوتی ہے, کیوں مرا, اس چکر میں 6 آدمی اور مر جائیں گے تمہیں دیکھ کے. تو جس نے مرنا ہے ادھر آئے, تمیز سے کیسے مرنا ہے, پورا پراپر ان کا وہ ہے طریقہ کہ گیس سے مرنا ہے, آپ نے اجتماعی مرنا ہے, 6 آدمی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, میاں بیوی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, جیسے آپ سا نہ ہو آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پہنچ جائیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ڈر بھی لگتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے. تو بہت پراپر وے میں چل رہا ہے ان کا سیٹ اپ. خیر, تو وہ جاپانی کو ریون لے آئے, جن مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ہمارے یہاں لبرل لوگ. ابھی ریون کے اجتماع کے بارے میں کسی نے پھینک دی ہے لمبی کہ جتنی پولوشن پھیل رہی ہے یہ اجتماع کی وجہ سے پھیل رہی ہے. بھائی تھوڑی سی خیر اگر پھیل رہی ہے نا, سوسائٹی شراب کباب سے بچی ہوئی ہے, کچھ بوڑھوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں, تو یہ ریون والوں کی وجہ سے ہی ہے. تھوڑا سا اللہ اللہ لوگوں کو سننے کو مل جاتا ہے. تمہارے پاس کوئی ایسا پیکج نہیں ہے جو بچوں کو ماں باپ کا تابع بنا دے, جو چرس ہیروئن چھڑوا دے. میں نے آج تک کوئی لڑکا نہیں دیکھا جو ہیروئن پیتا ہو اور یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ دی ہو اس نے. چرس پیتا ہو, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا, پروفیسر صاحب نے چرس چھڑوا دی. ایسے بیسیوں دیکھے ہیں, چرس پیتے تھے, مدرسے میں آئے چھوٹ گئی, تبلیغ میں گئے چھوٹ گئی. ایک تو میں نے ہیروئن کا اسمگلر دیکھا ہے, اسمگلر نام نہیں بتاؤں گا کہیں پولیس والے نہ پہنچ جائیں. اتنا بڑا اسمگلر اربوں روپے کماتا تھا, تبلیغ میں 3 دن لگائے ہیں, کروڑوں روپے کی آمدن پہ لات مار دی اس نے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس کوئی پیکج انسان کو انسان بنانے کا نہیں ہے. تو تم تو برباد کر رہے ہو سوسائٹی کو. تو خیر اس کو لے آئے جاپانی کو ریونڈ میں, وہ بیان سنے, وہ انسان کا بچہ بن گیا, کما بھی رہا ہے, خود کچھ کہہ رہا ہے بہت, وہاں جا کے اب جاپان میں تبلیغ کا کام میں لگا ہوا ہے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے یہ ہیں دم ہلانے والے, ان کی اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. لہذا جو چیز مغربی دنیا سے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے, آنکھیں بند کیے دم ہلائے جا رہے ہیں, دم ہلائے جا رہے ہیں. اور یہ جب ان سوسائٹی میں جاتے ہیں نا, تو بھی ان کے اوپر ایک جادو ہوتا ہے. بس ایک سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھو, دوسرا پہلو جو اس کی ڈیپتھ میں چھپا ہوا ہے اس سے نظریں چرا لو. تو ہم نے چونکہ قرآن و سنت پڑھا ہے بھائی, ہم میرا خیال ہے ان سے زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں, ان کا ہم انکار نہیں کرتے. یہ بھی ظلم ہے کسی قوم میں کوئی خوبی ہو آپ اس کا اعتراف نہ کریں, لیکن جو بھیانک چہرہ ہے نا, ساسال مسئلہ یہی ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑنا. 2 چیزوں کا, ایک سودی نظام دنیا میں رائج رہے تاکہ چند تاجروں کا دولت پہ ہولڈ رہے, اس کے وہ تبھی اسلامک بینکنگ کی وجہ سے مفتی تقی صاحب پہ پابندی لگی ہے باہر ملکوں پہ. نام کچھ اور لگایا گیا کہ اس لیے پابند, اس لیے نہیں لگی ہے. اصل میں یہ تھا کہ مفتی تقی صاحب کے باہر دورے ہو رہے تھے, اسلامک بینکنگ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی تھی. تو بعض یہودیوں کو ڈر ہوا کہ یہ تو سارا اگر اسلامی سسٹم ہو گیا تو ہم جو دولت جو چند ہاتھوں میں مرتکز ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور دوسرا فیملی سسٹم, خاندانی نظام کو توڑو, داڑیاں رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, نمازیں پڑھو. کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خاندانی نظام تباہ ہونا چاہیے, اور وہ تباہ ہوتا ہے عورت کے ذریعے, کہ لڑکی کو نکاح سے روکا جائے. جب نکاح سے رکے گی زنا پھیلے گا, بے حیائی پھیلے گی, گدے گھوڑوں والی زندگی آئے گی. تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بچی کو آپ پڑھاؤ, ہم بھی پڑھاتے ہیں. رشتہ آ جائے تو پڑھائی کو رشتے میں رکاوٹ نہ سمجھو. اور سسرال والے کہہ رہے ہیں نا ہمیں ڈاکٹر چاہیے, تو آپ بولو بھائی آدھا ہم نے پڑھا دیا ہے, اب یہ آپ کے ہاں جائے گی تو آدھا کون پڑھائے گا, اب آپ پڑھاؤ گے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو بولو پھر رشتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایسے لالچی اور کنجوس لوگوں میں نہیں, پھر آپ پڑھاؤ, اپنے خرچے پہ پڑھاؤ آپ اس کو. تو یہ سسرالیوں کے جو منہ بھر رہے ہیں نا آج کل بہوؤں کے ذریعے, ان کے خلاف بیان ہے میرا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟
تو اس کو چلاؤ زیادہ سے زیادہ اس کلپ کو. ان بغیرتوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور میرے خلاف پروپیگنڈا میرے خلاف نہیں ہے, مولویوں علماء کے خلاف. جو علماء یہ دعوت چلاتے ہیں نا جلد, اور یہ تو اسلام کی دعوت ہے نا جلد نکاح کی, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں. مفتی سے دبئی سے عبد الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کی مالک ہندو تھی, پھر وہ مسلمان ہو گئی, 2 دفعہ عمرہ کرنے بھی گئی تھی, پھر بھی وہ پوجا پاٹ کر رہی ہے, تو اپنے ادارے میں ہمارا کام کرنا کیسا ہے اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب وہ مجھے کسی نے کل بھی پوچھا تھا, میں نے کہا پرچہ لکھ کے دے دینا. ایک صاحب ہیں کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, تو وہ ہندو خاتون ان کی باس ہیں, وہ گئیں عمرہ کرنے گئیں, مسلمان ہوئی, کہہ رہے ہیں ڈبل پروگرام چل رہے ہیں ان کے, ادھر آ کے مندر میں بھی جاتی ہیں بتوں کے سامنے بھی, ادھر بیت اللہ کا طواف بھی کر کے آ جاتی ہیں وہ. تو مجھے کہنے لگے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم تو نے کیا کرنا ہے, وہی بات ہے نا, تو وہ کر جو تیرے, کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم یہی کہ تم اپنی جاب سے, وہ مسلمان تو نہیں ہے بہرحال, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت اللہ کا حج بھی کعبہ کا کیا, گنگا کا اسنان بھی, خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی, یا تو شیطان کو خوش کر لو یا اللہ میاں کو, دونوں چیزیں. جب مندر میں جا کے عبادت کی تو بس کافر ہو گئے, غیر مسلم ہو گئے, اب اسلام سے آپ کا رشتہ نہیں ہے. بے شک بیت اللہ کے 100 طواف کرتے رہو آپ, لیکن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تو اپنی جاب کو فوکس کر, تو چھوڑ دے. سمجھ رہے ہو, چھوڑے گا کہیں اور جائے گا تو پتہ چلا وہ چرچ میں بھی جا رہا ہے, مندر میں بھی جا رہا ہے. اور اس زمانے میں جتنے نمونے ہیں نا, اس سے پہلے شاید دنیا میں اتنے نمونے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے. تو نمونے ہیں جو وہاں بھی جا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں. تو آپ اپنی جاب کرتے رہو, آپ کا اس سے کیا لینا دینا. میرا دوست بیان والے کیس میں کیا کہہ رہا ہے بھائی, میرا دوست پان والے کیبن میں کام کرتا ہے, تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کے لیے اس کے گھر کھانا کھانے کا, پان گٹکے کا کام اچھا نہیں ہے لیکن کمائی حرام نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. میرے گھر کے قریب, گٹکے کا تو جائز نہیں ہے کیونکہ گٹکے میں تو بالکل ہی کینسر ہے نا, وہ گٹکے کی کمائی تو جائز نہیں ہے, لیکن پان کی کمائی جائز ہے مگر نامناسب ہے. میرے گھر کے قریب, وہی پان کی کمائی کا وہی حکم ہے جو سگریٹ کی کمائی کا حکم ہے. سگریٹ میں بھی تمباکو ہے, پان میں بھی کیا ہے؟ تمباکو ہے. تو سگریٹ کی کمائی بھی جائز ہے کراہت کے ساتھ, ناپسندیدہ ہے, تو پان کی بھی ایسا ہی ہے. میرے گھر کے قریب مسجد والے کیا لکھا باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں, تو کیا گمان کی وجہ سے نماز پڑھوں یا نہیں؟ دیکھو نماز توحید پرست کے پیچھے ہی جائز ہے, مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو, شریعت کی حدود ہیں. اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پڑھ لو, پھر اچھا گمان رکھ لو. اور اگر محلے ہی کی مسجد تو جا کے پوچھ لو امام صاحب سے 2-4 عقیدوں کے بارے میں, امام صاحب آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے, اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر موجود سمجھتا ہوں, ما فوق الاسباب, اختیارات بھی اللہ نے پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں, جب چاہیں جہاں سے چاہیں امتی کی مدد کر سکتے ہیں, تو اگر وہ اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر یہ شرک ہے بھائی, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. میرے بھائی میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, یا رکعتیں پلٹ باندھ کر پڑھتی. اردو کا بیڑا غرق ہو گیا, کوئی خاتون نے پوچھا ہے مسئلہ, کیا یہ اتوار کو پوچھا ہوگا کسی خاتون نے, میرا خیال ہے اتوار کو خواتین آتی ہیں, وہ آج مجھے پرچی مل رہی ہے, اتوار کو دینا تاکہ جن خاتون نے پوچھا ان کو جواب مل جائے نا. بعض اتوار کی پرچیاں رہ جاتی ہیں تو وہ جمعے کو پکڑا دیتے ہیں مجھے یہ لوگ. اگر کسی کے گھر کے قریب مسجد ہو, اتنی قریب جماعت سے نماز پڑھنے کی آواز آتی ہو, گھر میں موجود عورتیں اس آواز کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے اس گھر میں آپ اقتدا کی نیت کر لو. اس کے صرف دنیا میں غامدی صاحب ہی قائل ہیں آن لائن جماعت کے. اس میں انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر امام اسلام آباد میں اور آن لائن آپ کراچی میں پڑھ رہے ہو تو آپ تو امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہو. کرونا کے دنوں میں انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا غامدی صاحب نے کہ آن لائن بھی امامت جائز ہے. اس پہ کسی مولوی صاحب نے کھنچائی کی کہ امام اسلام آباد میں جماعت کرا رہا ہے, مقتدی کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم آگے ہیں نا, بیت اللہ کے زیادہ قریب ہیں ہم.
تو 2000 کلومیٹر ہم آگے ہو گئے امام صاحب سے. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, ہم 100 روپے پر میچ رکھتے ہیں, 1000 روپے پر میچ رکھتے ہیں, جو ٹیم ہار جاتی ہے اسے 1000 روپے دینے پڑتے ہیں, جائز نہیں ہے, جوا ہے. سب ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں, جیتنے والے کو پیسہ دیتی ہیں, ہارنے والوں کا پیسہ ڈوب گیا. اٹ از کالڈ جوا. اور مجھے یاد ہے جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, ہماری کرکٹ ٹیم تھی فرینڈس کرکٹ کلب کے نام سے. میں نے بہت کرکٹ کھیلا ہے, آپ کو میرے اسٹائل سے چوکے چھکوں سے پتہ لگ جائے گا کہ پرانا کھلاڑی ہوں میں. ایک دفعہ میں نے چوکے چھکے مارے نا, وہ ویڈیو کسی نے بنا کے ڈال دی, تو اس سے آپ کو بلہ پکڑنے کے انداز سے لگے گا کہ یہ کھیلتے رہے ہیں. فٹ بال بھی کھیلا ہے میں نے بہت, ہاکی بھی کھیلی ہے, ہاکی بہت زیادہ نہیں کھیلا. اچھا یہ سارے جو گیم ہے نا یہ مذکر ہے اردو میں. گیم کھیلا جاتا ہے, کرکٹ کھیلا جاتا ہے, ہاکی کھیلا جاتا ہے, فٹ بال کھیلا جاتا ہے. پنجاب میں نا بہت سارے مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کا بنایا ہے انہوں نے. اب چونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو اردو کے بہت سے مذکر الفاظ پنجاب والوں کی وجہ سے وہ مؤنث ہو گئے ہیں. ورنہ اصل میں ہمیں یاد ہے بچپن میں جو انڈیا کی اردو تھی, جو ہمارے اب کراچی میں رائج تھی, اس میں سارے گیم مذکر تھے, کرکٹ کھیلا جاتا تھا. لیکن پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو بہت ساری اردو میں بہت سارے الفاظ پنجابی سے آ گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اب وہ مؤنث بن جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے لب و لہجے سے کوئی کہے مفتی صاحب کو اردو نہیں آتی, یہ کہہ رہے ہیں گیم کھیلا, کرکٹ کھیلا. ابے کرکٹ تو کھیلی ہوتا ہے, تو بھائی اصل میں کھیلا ہوتا تھا, اب کھیلی ہو گئی ہے. میل جمع ہوا ہوتا ہے, اب جمی ہوئی ہو گئی, میل جمی ہوئی ہے, حالانکہ میل مذکر لفظ ہے. اچھا بعض لوگ ڈکشنری میں دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ میل جمی ہوئی مؤنث لفظ ہے. بھائی ڈکشنری بھی پنجاب میں لکھی گئی ہے, سمجھ رہے ہو. پنجاب والوں نے اردو پہ زیادہ کام کیا ہے بنسبت اردو اسپیکنگ کے. اردو کے بڑے بڑے شاعر پنجاب میں گزرے ہیں, علامہ اقبال تو پنجابی تھے, تو اردو پہ سب سے زیادہ محنت پنجابیوں نے کی ہے اور مہارت بھی حاصل کی. لیکن کچھ چیزیں ان کی اپنی زبان کی اردو میں شامل ہو گئیں, تو جو اردو میں مذکر تھیں وہ مؤنث بن گئیں. سمجھ رہے ہو, ورنہ اصل میں یہ سارے الفاظ مذکر ہیں اردو میں. تو میں نے یہ سارے گیم کھیلے ہیں, بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے, ٹیبل ٹینس بھی بہت کھیلا ہے. ابھی 1-2 میرے ٹیبل ٹینس کے آئے ہیں نا, تو اس میں آپ کو لگے گا اندازہ کہ بالکل فارغ نہیں ہوں ٹیبل ٹینس میں. تو بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے, ٹیبل ٹینس بھی. ہم نے بچپن کو اللہ کا شکر ہے طبیعت سے انجوائے کیا. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو شہزادہ نہ بناؤ. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کمیٹی والوں سے کہا ہوا ہے, کوئی شرارت کریں کچھ بھی کریں, آپ کو پورا حق حاصل ہے ان کو ڈانٹنے کا, تنبیہ کرنے کا. یہ کہہ کے نہیں چھوڑنا کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں, کیونکہ یہ پروٹوکول بچوں کو بچپن میں مل گیا تو سمجھو وہ فرعون پیدا بنیں گے. اب وہ انسان کے بچے بولو نہیں بنے. بالکل وہی بیہیویئر ہونا چاہیے جو سب بچوں کے ساتھ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے استاذوں کو. جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہیں, کتنے بڑے استاذ ہیں, بچے لائن میں لگے ہوتے ہیں نا کھانے کے لیے, ان کے بچے بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کا بچہ وہاں سے نکل کے آیا ہو کہ میں چونکہ اتنے بڑے بزرگ کا بچہ ہوں مجھے پہلے کھانا. نا 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 نا, انہوں نے کہا اگر کسی نے ہمارے بچوں کو ایسا پروٹوکول دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. بالکل جیسے سب بچے ویسے ہی وہ. کیونکہ بچوں کو بچپن میں اگر اضافی عزت ملنا شروع ہو جائے, عزت تو ملنی چاہیے, اضافی ایکسٹرا کچھ ملنا شروع ہو جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں, وہ انسان کے بچے نہیں بنتے. بڑے لوگوں کے بچے اکثر فرعون بنتے کہ نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مشہور لوگوں کے بچے کام کے نہیں ہوتے اکثر. وجہ اس کی ہے کہ مشہور لوگوں نے بچپن سے ہی ان کو پروٹوکول دلوایا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں ذرا خیال کرنا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں بھائی اس قوم کے بچوں کی طرح ہیں, ادھر ہی بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے بچے بیان میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیان میں. ان کو میں نے میڈیا پہ آنے سے منع کیا ہے, کسی کی تصویریں نہیں آئیں گی, میرے ساتھ سیلفیاں نہیں آئیں گی کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں. ابھی اجتماع میں گئے, کوئی الگ سے نہیں, سارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھو جا کے, الگ سے کسی کو شو نہیں کرنا مفتی صاحب کے بچے ہیں تو پروٹوکول. لیکن لوگ خراب کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو. بعض لوگ نے اپنے ساتھ سیلفیاں, مفتی صاحب کے بچے ہیں دیکھو سیلفیاں. بھائی تو بچہ خراب ہوگا اس سے. جب اس کو بچپن میں شہرت ہو جائے گی, اس کو یہ احساس ہوگا میں تو کسی مشہور آدمی کا بیٹا ہوں, تو بچے اس سے صحیح ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے. تو مجھے لوگوں سے بڑا ڈر ہے, تو میں نہیں بنانے دیتا ان بچوں کو. تو بچوں کی تربیت میں اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بے عزتی بھی نہ کریں, ایسا نہ کہ ان کو رسوا کرنا شروع کر دیں, لیکن کوئی حد سے زیادہ ان کو پروٹوکول اگر آپ نے دیا تو وہ ان کی تربیت کی عمر ہوتی ہے, تو تربیت کی عمر میں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر جب بگڑے تو پھر کنٹرول سے باہر. تو اس لیے ان چیزوں کا جلدی مفتی صاحب اگر ایک شخص حرام کماتا ہے تو کیا اس کی نماز اور عبادت قبول ہوگی؟ دیکھو نماز فرض ادا ہو جائے گی,
فرض ادا ہو جائیں گے اس کے, لیکن یہ کہ اس کو ثواب میں بے برکتی ہوگی. حدیث میں جو آتا ہے نا 40 دن حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی, تو قبول نہ ہونے کا مطلب یہی ہے اس کو پورا ثواب نہیں ملتا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کھایا تو نماز بھی چھوڑ دے, نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی اس کو. دبئی سے عبد الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر وہ ہو گیا بھائی آخری سوال, پانی پر دم کرنا کیسا ہے جو حدیث میں آتا ہے کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک نہ ماریں. مجھے ہمیشہ سے اشکال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے, تو اس لیے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ کھانے یا پینے کی چیزوں پہ پھونک مار کے اس کو پیا جائے. لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رقیہ ہے, رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, رقیہ کہتے ہیں دم کرنا, تو علاج کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کوئی دم کر کے پی رہا ہے یا مار رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ بھائی جو سنت سے جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کیا جائے. وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی رقیہ کرنا ہو, کوئی اپنے آپ کو شیاطین سے حفاظت کے لیے, نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور ہاتھ کو پوری باڈی پہ پھیر لیں. بچوں کو کرنا ہے تو بچوں پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں. تو پانی دم کر کے پلانے سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے.